अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोग अब कल के नॉवल पर अपना रिस्पॉन्स देख लें। बहुत मायूस किया आप लोगों ने। आपको पता है कि रमज़ान में रूटीन बहुत टफ़ होती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है कि रिकॉर्डिंग कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग अपना खुद ही रिस्पॉन्स देख लें। मैं तो आप लोगों से कह के थक गई हूँ कि रिस्पॉन्स दिया करें, रिस्पॉन्स दिया करें, लेकिन डोंट नो कि आप लोग कहाँ पर गायब हैं। आप लोग क्यों रिस्पॉन्स नहीं देते? मैं ही बस बकवास करती रहती हूँ और आप लोग कहते हैं कि बस बकवास कर रही है, सुनना क्या है इसका, करती रहे बकवास, है ना? यही है ना फिर। खैर मैं क्या कहूँ, आप लोगों को मर्ज़ी है आप लोगों की। तो आज का जो नावल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नावल रिवेंज बेस्ड स्टोरी है, कज़न मैरिज बेस्ड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है। बहुत मज़े की कहानी है, यकीनन आप लोग इन्जॉय करेंगे। और रिस्पॉन्स मर्ज़ी आप लोगों की, देना हुआ तो दे देना, नहीं देना हुआ तो मर्ज़ी आपकी। मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगी। दिलों में फिर से नई चाहतें सजा बैठे, गले मिले तो सभी रंजिशें बुला बैठे। वो जिसको प्यार का मफ़हूम तक नहीं मालूम, उसी के दर पे ही क्यों जानू दिल लुटा बैठे। मिस, भारी आवाज़ फिर से उसकी समाज से टकराई थी। उसका खौफ मज़ीद बढ़ गया। वहशत ज़दा होकर पूरी ताकत से उसने सीट की साइड बैग और भी मजबूती से पकड़ ली, बल्कि पूरी शिद्दत से जकड़ ली, जो मुसलसल लर्जिश में थी और लम्हा ब लम्हा लर्जिश हल्के हल्के झटकों में बदलने लगी। और इसी रफ्तार से उसका दिल धड़क रहा था। वो आंखें मजबूती से बंद किए, दुपट्टे को पेशानी तक खींचे, दाएं हाथ से दिल को थामे दुरूद शरीफ का बहुत इन्हमाक से विर्द कर रही थी। मिस, मैडम, मोहतरमा, आवाज़ें फिर से उसके करीब उभरी थीं, जिनमें अब जंजलाहट और सरमहरी का अंसर मजीद बढ़ गया था, और साथ ही उसके बाएं हाथ के नीचे दबा साइड बैग बुरी तरह झटके खाने लगा था। मैं नहीं सुनूंगी, कतई नहीं सुनूंगी। मुझे मुखातिब करने वाले तुम यकीनन यही इत्ता दोगे कि प्लेन क्रैश होने वाला है। तो ये तो मैं भी महसूस कर रही हूँ, मगर मैं आंखें खोल कर किस तरह अपनी मौत का नज़ारा कर सकती हूँ? मैं बहुत खौफज़दा हूँ। तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ मुझे मुखातिब ना करो। या रब, रहम कर मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, माफ़ कर दे मेरी हर खता, तमाम जाने अनजाने गुनाह। एक बार, सिर्फ एक बार खैरियत से घर पहुंचा दें। आइंदा ख्वाब में भी प्लेन का सफ़र नहीं करूंगी। मैंने कितना मना किया था डैडी और हसन को कि मैं प्लेन में नहीं जाऊंगी। खौफ आता है मुझे, अगर प्लेन खुदा ना खास्ता क्रैश हो गया तो। उफ, वही हुआ जिसका अंदेशा मुझे हर वक्त रहता था। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? वहशत तो खौफ से उसके आंसू बहने लगे, जिसम इस तरह कांपने लगा जैसे बहुत सर्दी लग रही हो। हसन, मैं जहाज़ में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अगर जहाज़ क्रैश हो गया तो क्या होगा? सूटकेस में कपड़े रखते हुए इसने दिल की बात कह दी थी। कुछ नहीं, तुम पर फातिहा पढ़ लेंगे, सोम पर जर्दा पुलाव खाएंगे। तुम बहुत कमीने और जलील इंसान हो। एक तो साथ भी नहीं जा रहे, फिर तसल्ली देने की बजाय डरा रहे हो, इडियट। उसने कुशन खींच कर उसको मारा था। मैं डरा नहीं रहा, बल्कि समझा रहा हूँ। अभी फ़्लाइट में टाइम है। तुम ऐसा करो, जो कुछ घंटे तुम्हारे पास हैं उनमें खूब सच्चे दिल से इबादत करो। पैकिंग मैं कर देता हूँ। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, तौबा करो। अगर जहाज़ को कोई हादसा हो गया तो मौका कहाँ मिलता है? आजकल तो मौसम भी खासा ख़राब रहता है। हसन मुकम्मल तौर पर संजीदगी से मशवरा दे रहा था। खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें ना करो, मुझे पहले ही डर लग रहा है। वैसे अगर जहाज़ गिरने वाला होता है तो महसूस तो मालूम किस तरह होता है? पहले क्या होता है? पहले जहाज़ लहराता है, फिर सीट झटके खाने लगती है, और उसके बाद कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, और जहाज़ के साथ इंसान भी कई टुकड़ों में इधर उधर बिखर जाता है। हसन की आवाज़ों की पासगश तो उसे हर सिमत से आती महसूस हो रही थी। मिस, अरे क्या मसला है आपके साथ? इस बार आवाज़ बिल्कुल कान के करीब गूंजी थी। आवाज़ में इतनी सख्ती और खुरदरापन था कि यकलख्त उसकी आंखें खुल गई थी। जो कोई भी था, उसके चेहरे पर गुस्से और नागवारी की सुर्खी थी। वो दरिश्त निगाहों से उसे घूर रहा था। उसकी बेसाख्ता निगाहें इस अजनबी पर पड़ी। क्या प्लेन गिरने वाला है? मेरा मतलब है, जहाज़ तबाह होने वाला है? उसने कांपते खौफजदा लहजे में इस्तफसार किया। जी, जहाज़ तबाह? जी नहीं, जहाज़ तबाह होने वाला नहीं है, मगर आपने मेरी शर्ट की आस्तीन तबाह कर डाली है, यानी प्रेस। उसने एक झटके से उससे अपना बाजू छुड़वाया था। ओह, आपका बाजू था ये? ओ माय गॉड, मैं इसे साइड बैग समझे पकड़े बैठी थी। उसकी आसमानी कलर की शर्ट कफ से कोहनी तक बुरी तरह मसली हुई थी। जी हाँ, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा था कि आप मेरा बाजू छोड़ दें। जो महसूस हो रहा था कि आप जिस्म से अलग करके ही छोड़ेंगी। मुकाबिल का गुस्सा रूज पर था। वो शर्मिंदगी के मारे पाताल में उतर रही थी। सॉरी, रियली सॉरी। मैंने अनाउंसमेंट होते ही आंखें बंद कर ली थी। फिर एकदम मुझे महसूस हुआ जैसे जहाज़ लहरा रहा हो। मैंने फिर खौफजदा होकर आपका बाजू पकड़ लिया, साइड बैग समझकर।
दरअसल मुझे बुलंदी से हमेशा से खौफ आता है। खुजालत, शर्मिंदगी और अपनी बेवकूफ़ी पर उसकी निगाहें झुक गई थी। ना मालूम कब मेरा यह मकानापन मुझसे जुदा होगा। शर्मिंदगी और हमाकत के एहसास से सर झुक कर सीने से लगा था। आखिर बेवकूफ़ी और खौफ की कोई हद थी। खुद से ही सब कुछ अखज़ करके अपना तमाशा बनवाया। उसने आहिस्तगी से एक नज़र बराबर में बुरे जमान शख्स को देखा। डार्क ब्लू जीन्स, लाइट ब्लू शर्ट में उसका दराज सरापा नमाया था। सुर्खों सफ़ेद चेहरा, रोशन पेशानी, इत्मादो गरूर छलकाती डार्क ब्राउन आंखें, ऊंची नाक, स्यागने मूंछों तले गुलाबी होंठ। डार्क ब्राउन बालों के खूबसूरत स्टाइल ने उसकी वजाहत को भरपूर निखारा था। बेशक वो वजीही था। मर्दों में इतना मुकम्मल और पुरकशिश हुस्न बहुत कम पाया जाता है। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे बुलंदी से बहुत खौफ आता है। अपनी माजरत के जवाब में उसने दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी महसूस करके लहसे पर को निगाह उठाकर देखा और उसका दिल बिल्कुल जलकर खाक हो गया था। वो उसकी आवाज़ सुनने के बावजूद चेहरे के आगे मैगजीन किए बिल्कुल लाताल्लुक लापरवाह बैठा था। लम्हे भर को वो अपनी हानत के एहसास से सुर्ख हो गई थी। अजट, जंगली जाहिल, उसे बुरा भला दिल में ही कहकर वो इत्मीनान से बैठ गई थी। रास्ता खामोशी से गुजर रहा था। उसने फिर इस बददिमाग व मगरूर शख्स को मुखातिब नहीं किया था जो कुछ देर बाद चेहरे से मैगजीन हटाकर इजी होकर बैठ गया था। अतरूबा की जानब भूल कर भी एक निगाह न डाली थी। जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। मुसाफिर गेट से निकलकर सीढ़ी की तरफ जा रहे थे। वो बुरी तरह अपनी बेल्ट में उलझी हुई थी जो नामालूम किस तरह लॉक्ड हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझसे ये बेल्ट ओपन नहीं हो रही। उसे आगे बढ़ते देखकर मतवहिश अंदाज में गोया हुई क्योंकि वहाँ इक्का दुक्का अफराद थे। कोशिश जारी रखिए। उसके अंदाज में महसूस की जाने वाली तहकीर व सर्द महरी थी। ये लॉक्ड हो गई है, नहीं खुल रही। तमाम मुसाफिर जा चुकी थे। अपनी तन्हाई के खौफ से वो रूहान सी हो गई थी। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो घर से तन्हा क्यों निकली हैं? वो सख्त तिरछे लहजे में कहता हुआ शोल्डर बैग उठाकर आगे बढ़ गया था। वो फूट फूट कर रोना ही चाहती थी कि बहुत सरहद से एक एयर होस्टेस को अपनी तरफ आते देखकर उसे इत्मीनान हुआ था। एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग में खाला साबरा और खालू आमिर कार लिए मौजूद थे जो उसे असद मोहब्बत और तपाक से मिले। कार में बैठते हुए उसकी निगाह गैर इरादी तौर पर उस बदलिहाज शख्स को ढूंढ रही थी जो बेल्ट खोलने में बहुत सर्द महरी से मदद करने से इनकार करके चला गया था। मगर एयर होस्टेस को बेचकर उसने अपने अंदर कुछ इंसानियत और शराफत मौजूद होने का सबूत दिया था। उसकी निगाहें नाकाम लौटी थीं। गुज़ीर, आ गए मेरे बेटे, इतने दिन लगा दिए। उसके सलाम के जवाब में हिरा बेगम ने उसके सलाम का जवाब देकर उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। डेढ़ माह बाद बेटे को देखकर उनका चेहरा और आंखें मुसर्रत से रोशन रोशन थीं। बहुत पहले आ जाता मामा, लेकिन डॉक्टर्स के बोर्ड की मीटिंग और फिर उसकी रिपोर्ट की वजह से मैंने इतना टाइम लगा दिया। वो थके थके लहजे में वजाहत करने लगा। अच्छा, फिर क्या बताया उन्होंने? कोई उम्मीद अफसा बात बताई? तजस्सुस व इश्तियाक के बायस उसके करीब आ गई थी। मामा, जवाब हाँ में भी है और नहीं भी। हतमी रिपोर्ट वो एक माह बाद देंगे, दुआ कीजिए क्लियर रिपोर्ट आ जाए। फिलहाल बहुत भूख लग रही है। माँ के चेहरे पर फैलते हिस्सों में लाल के रंगों से डिस्टर्ब करने लगे तो तेज़ी से मौजू बदल कर हशाश बशाश लहजे में बोला। हालांकि वो भी हद फिक्रमंद व परेशान था। 24 घंटों से अपना बिजनेस नंबर और सेक्रेटरी के सुपुर्द करके लंदन के डॉक्टर से सलाह मशवरों, मीटिंग्स और टास्क में वक्त गुजार रहा था। वहाँ के बड़े से बड़े और काबिल से काबिल स्पेशलिस्ट से बातचीत की थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई मुतमिन और बेफिक्र कर देने वाली खबर उसे ना मिली थी। फिर भी माँ को फिक्रमंद और परेशान देखकर उसने मूड खुशगवार कर लिया क्योंकि वो मर्द था। जरियो बहादुर, कुव्वत इरादी, कुव्वत बर्दाश्त का चट्टानी हौसला रखने वाला। उसे बखूबी इल्म हो गया था कि जहनी परेशानियों के सबब राबिया बीबी के आखिरी स्टेज पर पहुँच चुकी थी। खाना तकरीबन तैयार है, पुलाव दम पर है। शामी कबाब बटलर से भी फ्राई करवाती हूँ। पुडिंग शाम को ही तैयार करके मैंने फ्रिज में रख दी थी। सलाद और रायता भी मिनटों में तैयार हो जाएगा, अब इतने में फ्रेश हो जाएं। वो तफसील बताते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। वो सीधा आपा के कमरे की तरफ आया था। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वहाँ हस्बे मामूल अंधेरा फैला हुआ था। वो दबे पाँव चलता हुआ उनकी रॉकिंग चेयर की तरफ आ गया जिस पर बैठी हुई वो आहिस्तगी से झूल रही थी। फर्श पर दबीस के लीन होने के बायस उसके कदमों की छाप भी ना उभरी थी। आ गए, इतने दिन लगा दिए। वो भी चेयर के पीछे जाकर खड़ा ही हुआ था कि उनकी मुलायम और शीरी आवाज़ से अंधेरे कमरे की रोशनी की खामोशी और सर्द फिजाओं में इरताश पैदा किया था। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान, आपने कैसे महसूस किया? मैं सोच कर आया था कि आपको सरप्राइज़ दूंगा, इसीलिए मैंने आने की इत्तला भी आप दोनों को नहीं दी थी। उसने उनके शानों पर हाथ रखकर ताजुब खेज लहजे में कहा। बाप, तुमने गेट के अंदर जैसे ही पहला कदम रखा उसी वक्त वहाँ से यहाँ तक तुम्हारे वजूद की खुशबू गुलाब की तरह फैल गई जो मुझे तुम्हारे आने की खबर दे गई। वो धीरे से हंसते हुए बोली। उनकी ये धीमी सी हंसी इस बात की गुमास थी कि वो बहुत खुश हैं इस वक्त, वरना बड़े बड़े मौक़ों पर भी उनके लबों को मुस्कुराहट ना छूती थी। आप अंधेरा करके क्यों बैठी रहती हैं? अंधेरे मेरे दोस्त हैं, बहुत मोहब्बत उनसियत रखते हैं मुझसे, मुझे भी इनसे वालिहाना मोहब्बत है। तुम मेरे इन दोस्तों पर मोतरस ना हुआ करो गुज़ील। नहीं फुप्पो, आप रोशनी को दोस्त बनाएं, उजालों से प्यार करें,
زندگی روشنی ہے، تمام روشنیاں، خوبصورتی، رعنائیاں اجالوں کے وجود میں پنہاں ہیں۔ آپ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں؟ اندھیروں کو چھوڑیے، روشنیوں میں آئیے، پھر آپ محسوس کریں گے زندگی کس قدر دلکش و خوبصورت ہے۔ اجالے، روشنیاں صرف خوبصورت لوگوں کے لیے دلکش و خوبصورت ہیں گزیل فراز، مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھیانک و خوفناک ہیں، کسی خون پینے والے عفریت کی مانند۔ اندھیرے تو میرے لیے ماں کے اس آنچل کی طرح ہے جو گرم و سرد موسموں سے بچاتا ہے، میری ناتوانی کے باوجود مجھے اپنی پناہ میں رکھتا ہے، میرا تمسخر نہیں اڑاتا، میرے احساس و جذبات کو مجروح نہیں کرتا۔ میں ہنستی ہوں تو یہ ہنستے ہیں، میں روتی ہوں تو روتے ہیں، میں خاموش رہتی ہوں تو چھیڑتے نہیں، بولتی ہوں تو میرے ساتھ بولتے ہیں۔ میں نے گزیل اندھیروں سے زیادہ دوست، ہم نواز اور ہمدرد و غمگسار کسی کو نہیں پایا۔ یہ بہت پرخلوص و بے لوث ہوتے ہیں۔ ان کا شیریں اور مدھم لہجہ رفتہ رفتہ بھیگنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں کچھ نہیں سمجھتی ہیں۔ ان کی محرومیاں، ان کا دکھ، ان کا درد، وہ اپنے دل کو چیرتا محسوس کر رہا تھا، مگر ان کا زہر بٹانے کی خاطر لہجے کو نکوا کنا لہجے میں گویا ہوا۔ ارے نہیں میری جان، آپ کا اور ہیرا کی محبتوں اور خلوص کا کوئی ایک پاسنگ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اندھیرے میری روح کے ساتھی ہیں، آپ سے میری زندگی کی سانسوں کی ڈور وابستہ ہے، ورنہ زندگی میری کوئی زندگی ہے؟ حسردگی و افسردگی ان کے لہجے میں نہا تھی۔ بہت جلد آپ لائف انجوائے کریں گی پھپھو جان، میں لندن آپ کی رپورٹ لے کر گیا تھا۔ کیوں خوار کرتے ہو خود کو میرے پیچھے؟ فراز نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، نامعلوم کون کون سے ملک کے سرجنوں کے پاس پیسہ پھینک کر آیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی درد سری اور کچھ بھی نہیں۔ خبردار جو تم نے اب اپنا پیسہ، وقت اور کاروبار کا نقصان کیا تو۔ میں سمجھی بزنس کے سلسلے میں گئے ہو، معلوم ہوتا تو جانے بھی نہ دیتی۔ ارے اب جیسی بھی ہے زندگی، کوئی احساس نہیں ہوتا اب۔ زندگی کتنی بچی ہے اب صرف اپنے مالوں کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ چلو شاباش، سفر سے آئے ہو، نہا کر فریش ہو کر کھانا کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ نہا کر فریش ہو کر آؤ، یہ نہ کھانا کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ کبھی ملنا ہو گر سجنی، خیالوں میں چلی آنا، نہ ڈولی ہو نہ بابل ہو، نہ مجبوری کی چھاگل ہو، ہمارے گرد ہر سو گٹائے اور بادل ہو، چلی آنا میری جانم، چلی آنا۔ ہاں تم جیسے کنجوس نمبر 1 سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ خود تو سب کے ہاں بہت خوشی خوشی پہنچتے ہو کھانے کے لیے، چاہے وہ کھانا شادی کا ہو یا ولیمے کا، عقیقے کا ہو یا کسی کے چہلم کا، سب جگہ پہنچتے ہو اور خود خیالوں میں ہی نپٹ رہے ہو۔ اتروبا نے لہک لہک کر گاتے ہوئے حسن کی پشت پر زوردار تھپ رسید کی۔ فکر مت کرو اتروبا، ہم میں سے خرچہ بچانے نہیں دیں گے، ردا ہنس کر بولی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لو بلا بتاؤ، جوان جہان لڑکیاں خوب رو اور سمارٹ لڑکے کے پاس تنہائی میں چلی آئیں۔ اوئی، کھلی قیامت کی نشانی ہے یہ، حسن دادی جان کی طرح ہونٹوں میں انگلی دبا کر بولا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اوئی اللہ، لڑکیوں کو حیا کا دامن پکڑو کم بختو، اس طرح ہنسنے سے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، خدائی پھٹکار برسنے لگتی ہے، اور لڑکیاں 16 سال میں 1600 سالہ لگنے لگتی ہیں۔ جبھی تو کوئی اچھا بس زیادہ دادی جان کا رول ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتروبا آنکھیں نکال کر چیخی۔ ہم کراچی سے یہاں کے گھر میں بند ہونے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں ڈیئر، اگر چاہو تو وہاں بھی بند کی جا سکتی ہو۔ حسن سامنے آسٹریلین برڈز کے وسیع و عریض پنجرے کی جانب اشارہ کر کے شرارت سے بولا، تو جواب میں ان دونوں نے اس پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ اندر سے صابرہ خالہ آتی ہوئی ان سے مخاطب ہوئیں، ساتھ ہی ملازمہ ٹرالی پر چائے اور دیگر لوازمات رکھے آ رہی تھیں۔ خالہ جانی، حسن آؤٹنگ پر نہیں لے کر جا رہا، کب سے پریشان کر رہا ہے؟ اتروبا خاصی معصوم و مسلوم سی صورت بنا کر گویا ہوئی تھی۔ حسن، بہت بری بات ہے یہ، خود تو سارا دن گھومتے رہتے ہو، میں اسکول میں ایگزامس کے باعث بالکل بھی ٹائم نہیں نکال پا رہی ہوں، واپسی میں اس قدر تھک جاتی ہوں کہ گھر آ کر ماں سوائے رام کے کچھ دل نہیں چاہتا۔ جب تک میں بزی ہوں تب تک تمہاری ڈیوٹی ہے بہنوں کو سیر کروانے کی۔ وہ پلیٹ میں لوازمات رکھ کر اسے دیتے ہوئے حکمیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ لا حول ولا قوت، ممی آپ نے دونوں کو ہی میری بہنیں بنا ڈالا۔ اف، یہ عورتیں شادی کے بعد کتنی بور اور غیر رومانٹک ہو جاتی ہیں۔ حسن منہ بنا کر بولا تو خالہ جان کے ساتھ وہ دونوں بھی ہنس پڑی تھی۔ بالکل درست کہا ہے خالہ جان نے، ہم آپ کو بھائی جان کہا کریں گے۔ ہائے، کتنی مٹھاس، کتنی خوبصورتی، کتنی دلکشی ہے، بلکہ اپنا یہ تو تحفظ کا ایسا احساس ہے۔ اتروبا چکن برگر کھاتے ہوئے متاثر کن لہجے میں بولی تھی۔ خبردار جو مجھے اس واہیات نام سے پکارا۔ دوشیزاؤں کے ہونٹوں سے نکلا لفظ بھائی مجھے گالی کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، اگر کہنا چاہو تو جان کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ ٹھہر جاؤ ابھی، خالہ جان نے مصنوعی غصے سے اپنی چپل اٹھائی۔ وہ ایک نمبر کا شرارتی اور پھرتیلا تھا، اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ خالہ کے اس رد عمل کی اسے شاید پہلے سے توقع تھی۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، شکر پڑیاں اور فیصل مسجد چلیں گے، وہ دور سے ہی بولا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، تیز چلتی ہوا جیسے دھیمی گرتی پھوار کی پزے پہ دل پر مستی سے چھا رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ شیشے کے پار موسم بہت دل فریب اور ہوش ربا لگ رہا تھا۔
लॉन में लगे फूल, पौधे, दरख्त और घास बारिश में धुलकर निखर उठे थे। अब हवा के दोष पर झूम झूम कर खुशी से गीत गाते महसूस हो रहे थे। माहौल पर एक अजीब ही हुस्न निखार छाया हुआ था, जो एक अरसे बाद वो बिल्कुल बेख्तियारी अंदाज में खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। ये कभी उनका पसंदीदा मशगला रहा था, लेकिन अब तो जैसे वो चंद चेहरों के अलावा सब कुछ भूल चुकी थी। आज ना मालूम क्या हुआ था कि वो बिला इरादा खिड़की की तरफ आ गई थी। सामने ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेलने में मसरूफ थे। उनकी बुझी हुई आंखों में गोया एकदम ही शौक व मुसरत की मशलें जल उठी, और वो एक तवील मुद्दत से खुद को सबकी नज़रों से पोशीदा रखने की आदी थी। किसी सहरज़दा सी कैफियत के ज़ेरे से सामने खेलते, खुशी से शोर मचाते, दुनिया के धंधों और भकेड़ों से बेखबर, मौसम के साथ खेल से लुत्फ़अंदोज़ होते बच्चे, उनके लिए वो मंजर दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर में से सबसे खूबसूरत और हसीन था। क्या देखा जा रहा है बेगम साहिबा? माजी के कैनवस पर कोई रंग अचानक उभरा था। हाँ, कुछ नहीं, आप कब आए? वो जो बड़ी चाहो हसरत से सामने लॉन में खेलते बच्चों को देख रही थी, शौहर को अचानक सामने देखकर अपनी बेखबरी और महवियत पर शर्मिंदा होकर इस्तफसार करने लगी। जब से आप अपने पसंदीदा शुगल में मशगूल थी। राबिया, तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वो एकदम ही संजीदा होकर उसका चेहरा देखते हुए पूछने लगे। बच्चे बुरे किसको लगते हैं? मेरे ख्याल में दुनिया में हुस्न ही बच्चों से कायम है। लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ, मुझे कुदरत की हर उस चीज़ से शदीद मोहब्बत है जिसमें अल्लाह की परछाइयाँ नज़र आती हैं। फितरत के हर नज़ारे की मैं इसलिए शिदाई हूँ। आप अम्मा से भी मिलकर आए हैं या यहीं चले आए हैं? किसी ख्याल से वो चौंक कर बोली। आपकी इस हसीन सूरत की कशिश में दरवाजे से दाखिल होते ही यहीं खींच कर ले आई है, उसने उसकी ऊंची खूबसूरत नाक को दबाते हुए शरारत से कहा था। अम्मा गुस्सा होती हैं, ऑफिस से आकर पहले उनके पास जाया करें। मजबूर हैं हम इस दिल के हाथों जो घर में कदम रखते ही पहले तुम्हें देखना चाहते हैं। उफ, मेरी नाक तो छोड़ें आप। तौबा, क्या तोड़ेंगे मेरी नाक? उसे बदसतूर नाक दबाए देखकर वो गुस्से से बोली। हाँ, तोड़ भी देंगे अगर तुमने हमें नज़रअंदाज किया तो। तुम्हें मालूम है अम्मा से मैंने लड़की के लिए क्या शर्त रखी थी कि ऐसी लड़की को बहू बनाइएगा जिसकी नाक ऊंची और चोटी लंबी हो। मुझे ऊंची नाक और लंबी चोटी वाली लड़कियां बहुत पुरकशिश लगती हैं, और अम्मा ने तुम्हें लाकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर डाली। वो उसे बाजुओं के हिसार में लेता हुआ खामार लूत लहजे में बोला, और इसी दम अम्मा हंस आदत दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर आ गई थी। राबिया तेज़ी से उससे अलग हुई थी। है मैं कहूँ जोरू के गुलाम? अरे माँ पागलों की तरह सबसे इंतज़ार करके सूख कर कांटा हो रही है, और तू सबसे पहले हाजिरी बीवी की खिदमत में लगाता है। हद हो गई। तो जनमरीदी में अपने बाप से भी 4 हाथ आगे निकला। ऐसी बात नहीं है अम्मा। वो अम्मा को स्टार्ट लेते देखकर फ़ौरन बोला, लेकिन वो शदीद गैज़ो गज़ब का शिकार थी। उसे झटक कर बोली, बेटा सारा दिन घर से गायब, बहू हर वक्त कमरे में बंद, खिड़की से लगी बराबर वाले घर के मर्दों को ताकती रहती है। आखिर मैं बुढ़िया कहाँ जाऊँ? अम्मा, अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? राबिया से रासमा होकर बोली थी। जो देखती हूँ वही कह रही हूँ। मेरे बेटे में क्या कमी है? ये तुझे खुश नहीं रखता? अम्मा क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? वो भी जज्बस होकर बोला था। राबिया सफ़ेद पड़ गई थी खौफ के मारे, क्योंकि उसने शौहर की आंखों में शक की परछाइयाँ देख ली थी। बेशक वो उससे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था, मगर उसमें शक करने की और माँ की हर बात पर भरोसा करने की पुख्ता आदत थी। मैं तो झूठी लगूंगी तुझे, देख सर अपनी आंखों से, यहाँ यही तमाशे होते हैं। मैं कब तक अपनी ज़ुबान बंद रखूं? ना बाबा ना, अब बर्दाश्त जवाब दे गई है। वो बेटे को लेकर खिड़की पर झुक गई, जहाँ से बराबर वालों का लॉन और बरामदा साफ नजर आता था। वो जो बच्चों की दीवानी थी और अक्सर तन्हाई में पड़ोसी के बच्चों को खेलता देखकर खुश होती थी। अम्मा ने इस बात को किसी और ही रंग में लिया था। अम्मा के साथ उसने झांका तो शोई किस्मत ने से लॉन में पड़ोसन का भाई खड़ा था, और उसका रुख भी ऊपर खिड़की की तरफ था। अम्मा ने काटदार निगाह बेटे पर डाली और कमरे से चली गई थी। आप किसी गलत फहमी का शिकार मत हो अम्मा। खामोश, अपनी माँ के ख़िलाफ़ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। सुनो, तुम कहती हो ना कि तुम्हें मेरी जुनून खेज़ मोहब्बत से खौफ आता है, तो सुन लो, जुनून खेज़ मोहब्बतों का अंजाम भी कभी बहुत लरसा खेज़ होता है। उसकी आंखों से खून छलकने लगा था। माँ ने खनक भीगा चौंका उसके चेहरे से टकराया तो वो चौंक कर माजी के गिरदाब से निकल आई। मौसम की दिलकशी ने एकदम ही तमाम कशिश खो दी थी। वो बददिली से खिड़की बंद करके अंदर आ गई। शाम को गज़ील घर लौटा तो घर में खामोशियों और उदासियों ने डेरे डाले हुए थे। वो घर में शोर हंगामा कभी ना होता था कि वो कुल 3 नफूस थे घर में। वो सुबह का निकला शाम को घर लौटता था। फुफ्फो अपने कमरे से बाहर निकलती ना थी। उनका वजूद घर में होते हुए भी ना होने के बराबर था। घर की खामोशियों वीराने को हीरा बेगम की आवाज़ कुछ हद तक ख़त्म करती थी, क्योंकि वो मुलाजमाओं से बातें करती थी, अक्सर तन्हाई में भी खुद कलामी करती थी। आज उनकी गैर मौजूदगी में गोया घर के सन्नाटों ने उसे मतवहिश कर डाला था। मुलाजमा की ज़ुबानी से मालूम हुआ कि मामा किसी अजीज़ के यहाँ गई हैं आदत को। मुलाजमा को चाय का कहकर फुप्पू की तरफ गया, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद देखकर वो अपने कमरे में चला आया। नहाकर उसने वाइट कॉटन का शलवार सूट ज़ेबतन किया और बालों में ब्रश करके चाय पीने लगा, जो मुलाजमा अभी रख कर गई थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और पसमर्दगी की गहरी अफसुर्दगी छाई हुई थी।
آج لندن سے سرجن البرٹ کی حتمی رپورٹ اسے مل گئی تھی جس سے معاشرت کے ساتھ لکھا تھا کہ اس کیس میں انہیں مکمل ناکامی ہوئی ہے، مرض انتہائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ رپورٹ پھاڑ کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ پہلی بار اس کا دل چاہا کہ خوب زور زور سے روئے، چیخے چلائے تاکہ اندر کا تمام حبس و گٹن آنکھوں کے ذریعے بہہ جائے۔ آفس میں ہونے کے باعث اس کی حسرت دل میں ہی رہی تھی۔ ہاں، میں اس شخص کو ڈھونڈ نکالوں گا، اس سے انتقام لوں گا، پھپھو کی معصومیت اور سادگی کا، اس اذیت بری زندگی کا جس کا لمحہ لمحہ انہوں نے سسک سسک کر گزارا ہے۔ میں ڈھونڈ لوں گا اس شخص کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو۔ وہ شخص بے بنیاد شک پر پھپھو کی زندگی ویران کر گیا تھا، انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے سرخ انگارے چہرے پر نیا عزم سورج کی طرح چمکنے لگا تھا۔ خالہ جان، 2 ہفتے ہو گئے مجھے کراچی سے آئے، اب تو وہاں جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب چلیں گے نا؟ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ ابھی نہیں چندہ، کم از کم 1 ماہ تو یہاں ٹھہرو۔ 1 ماہ؟ دادی جان تو جلوس نکال دیں گے میرا، وہ حیرانی سے بولی۔ ارے نہیں، اماں سے میں فون پر اجازت لے لوں گی، تم فکر مت کرو، وہ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ اوہو، بہت لاڈ ہو رہے ہیں خالہ بھانجی میں، ردا کے ساتھ اندر آتا حسن سیٹی بجاتا ہوا مصنوعی حیرت سے گویا ہوا تھا۔ تم دونوں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اتروبا اسے دیکھتے ہی بولی تھی۔ چھوڑ کر؟ او نو، یہ تو کہہ رہے تھے تم نے منع کر دیا، ردا حیرانی سے گویا ہوئی۔ نو، میں نے کہا تھا کہ بائک پر ایک وقت میں 1-2 چیزیں ہی بیٹھ سکتی ہے، حسن گڑبڑا کر گویا ہوا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس نے حسن کو گھبراتے بکھلاتے دیکھا تھا۔ یہ گھبراہٹ، ہچکچاہٹ، بکھلاہٹ بتا رہی ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ غور سے دیکھو، ساری دال ہی کالی ہے، حسن معنی خیزی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ردا کی طرف بڑھی جو گلنار چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وحشتوں کی ویرانی کچھ یوں بھی گھر کر آئی ہے، بارش کی رمجم میں بھی دل بوجھل بوجھل رہتا ہے، یادوں کی بند کھڑکی بھی کھلتی ہے، عجب دکھوں کے میلے میں ایک شور سا برپا رہتا ہے۔ میری سمجھ میں اس لڑکے کی باتیں نہیں آتی، اچھے خاصے اس علاقے میں رہ رہے تھے، پڑوسیوں سے بھی بہترین مراسم تھے، نامعلوم کیا دل میں سمائی کہ 2 دن کے اندر اندر اپنی کوٹھی چھوڑ کر یہاں شفٹ ہونا پڑا۔ اللہ جانے کیسے لوگ ہیں یہاں کے، نامعلوم پڑوسی ثابت ہوں۔ انسان کا تعلق رشتہ داروں سے بعد میں پہلے پڑوسیوں سے پڑتا ہے۔ ہیرا بیگم جو نئی کوٹھی میں بھی سیٹنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی، تیکھے انداز میں سامنے بیٹھی رابعہ سے مخاطب ہوئی۔ کس وقت کی بات کر رہی ہو ہیرا؟ وہ وقت گزر گیا جب تم پڑوسیوں سے بہت اچھے تعلق رکھتی تھی، اب میری وجہ سے گزیل کہاں کسی سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے، صرف رسمی لیک سے لیک ہوتی ہے، لوگوں سے بھی میری خاطر سب سے رشتے توڑ بیٹھے ہو تم ماں بیٹے۔ یہاں بھی کم آباد علاقے میں اس نے گھر اسی لیے لیا ہے۔ ایسی باتیں مت کیا کریں آپا، آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ فراز نے آخری وقت مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا کہ میں گزیل کے معاملے میں بھی کوئی کوتاہی کر جاؤں تو کوئی حرج نہیں، مگر آپ کی طرف سے معمولی سی غفلت پر بھی وہ مجھ سے روز محشر جواب مانگیں گے۔ یہ تو خیر ان کی وصیت تھی جو آپ کی محبت میں وہ مجھے کر گئے تھے، لیکن مجھے آپ سے کچھ انسیت ہی ایسی ہے کہ میں دلی طور پر آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے رابعہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنائیت سے کہا تو فرتے جذبات سے رابعہ نے انہیں سینے سے لگا لیا، پھر برائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے یہی تو دکھ ہے ہیرا، کینسر نے میرے اس جان سے بھائی کی جان کم عمری میں ہی لے لی، اس کے بدلے مجھے موت آ جاتی تو۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہیرا بیگم نے ان کی بات قطع کر کے دکھ سے کہا۔ تم آرام کرو، آج کھانا میں بناؤں گی، تھک گئی ہو سارا دن ہو گیا کام کرتے ہوئے۔ سارا کام ملازمہ نے کیا، میں نے تو صرف ہدایت دی ہے، کھانا میں بنا لوں گی۔ نہیں، یہ کام بھی تھکا کر رکھ دیتا ہے، تم جا کر آرام کرو، دروازہ اندر سے لاک کر لینا، کوئی آنے والا تو ہے نہیں، میں یکسوئی سے کام کر لوں گی، انہوں نے ہیرا کو کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا۔ کیا سمجھتا ہے وہ حسن کا بچہ خود کو؟ اگر وہ مجھے لے کر جائے گا تب بھی میں سیر کو جا سکتی ہوں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اتروبا ریاض جو فیصلہ کرے اور فوری اس پر عمل نہ کرے، امپاسبل، اس نے راہ میں پڑے چھوٹے سے سنگریزے کو ٹھوکر مارتے ہوئے بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ آج صبح سے حسن سے ضد کر رہی تھی کہ وہ آؤٹنگ پر لے جائے، لیکن حسن سونے میں مگن تھا، وہ نیند کا بہت رسیا تھا، آنٹی کو اٹھانے پر بڑی مشکل سے اٹھتا تھا، وہ بھی کئی چکروں کے بعد، اور چھٹی والے دن تو دوپہر سے پہلے قطعی نہیں اٹھتا تھا، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ آج منڈے تھا اور دوپہر گزر جانے کے باوجود بستر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آنٹی اپنی سسرالی عزیزہ کی مزاج پرسی کو گئی ہوئی تھی، اسے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ردا بھی 1 ہفتہ قبل کراچی سے دادی کی ڈانٹ سننے کے بعد چلی گئی تھی۔ اسے آنٹی نے دادی سے زبردستی اجازت لے کر کچھ دنوں کے لیے روک لیا تھا۔ حسن نہیں اٹھا تو وہ مارے غصے کے تنہا ہی نکل آئی تھی۔ وہاں پھیلا صاف ستھرا سبزہ اور ان کے درمیان کھلے رنگ برنگے پھولوں سے ماحول خوبصورت لگ رہا تھا۔ دن خاصا سرد تھا،
लेकिन धीमी चलती हवा में गुरूब होते सूरज की तमाज़त मिलकर अजीब कैफावर तमाज़त दिलो दिमाग पर छा रहा था। पिंक कॉटन के एम्ब्रॉयडरी सूट पर ब्लैक स्वेटर पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, हाथ में पकड़े आइसक्रीम कोन से लुत्फानंदोज़ होती, साथ साथ मौसम को एंजॉय करते हुए अपनी धुन में खासी दूर निकल आई थी। सूरज सुरख दहकती थाली की सूरत सामने इस बुलंद पहाड़ के पहलू में गुम हो रहा था। माहौल में सरमई गुब्बार फैलता हुआ हर शय को कसीफ धुंध में लपेट रहा था। देखते ही देखते फिजा में खनकी और सन्नाटे पड़ने लगे। सूरज गरूब हो चुका था। हवा में बर्फ़ की ठंडक महसूस होने लगी। शफाफ नीले आकाश पर परिंदों के कौल चहचहाते हुए अपने अपने आशियानों की तरफ महवे परवास थे। उसने कोन एक साइड में उछाला और तेज़ी से घर की जानब कदम बढ़ाने लगी। ओह, इतनी देर हो गई, मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। घर पर आंटी आ गई होंगी और हसन भी तो अब तक उठ गया होगा। मुझे घर पर ना पाकर वो क्या सोचेंगे, कितने परेशान होंगे। मैं किसी मुलाजिम को भी बताकर नहीं आई। वो तेज़ तेज़ चलती हुई एकदम ठठक कर रुक गई थी। उसका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं था जो आंटी के घर की सिमत जाता था, बल्कि आगे तो पहाड़ी सिलसिला और तहिदी निगाह फैला सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। उससे सिर आसमां कर इधर उधर देखा। खासे फासलों पर ज़ेर तमीर प्लाजा वीरान पड़े थे। शाम का सरमई आंचल धीरे धीरे रात की स्याह चादर ओढ़ने लगा था। सड़कों पर रास्ता लाइट्स रोशन हो चुकी थी और दूर दूर नजर आते घरों से भी रोशनियां नजर आ रही थी। परिंदों की चहकारें बंद हो गई थी। स्याह कुशादा सड़क पर कभी कभी कोई कार कोस्टर वगैरह गुजर जाती, वरना खामोशी थी। अजहद कोशिश के बावजूद उसे रास्ता याद आया तो उसने मतवहीश होकर सीधी सड़क पर दौड़ लगा दी थी। होशो हवास इस बात का इतराक होते ही सल्ब हो गए कि वो घर का रास्ता भूल चुकी है। इस वक्त वहशत के आलम में उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो यूं भागते हुए किस कदर मुज़हिका केस दिखाई दे रही है, और अगर हसन देख ले तो खूब रिकॉर्ड लगाए। इस वक्त उसे बस यही खौफ मारे डाल रहा था कि अगर घर ना मिला तो इस नजनबी इलाके में कहाँ रात गुजारेगी। तन्हाई और रात की खौफनाक तारीकी कदमों में जैसे बरक दौड़ गई थी। खासा रास्ता उसने दौड़ कर अबूर कर लिया था। मानो से सामने से आती कार से वो टकराते टकराते बची थी। मैडम, खैरियत तो है? क्या कुत्ते पीछे लगे हुए हैं आपके? डोर के कार रोक कर नीचे उतरते हुए इनमें से गोया हुआ। अभी एक्सीडेंट हो जाता, आप तो आराम से ऊपर का रुख कर लेती और हम हवालात में ताहयात चक्की पीसते। दूसरा भी करीब आकर गोया हुआ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं रास्ता भटक गई हूँ। उसने फूले हुए सांसों पर काबू पाकर तकरीबन रोते हुए इल्तिजा की। अच्छा, आप रास्ता भूल गई हैं? आइए प्लीज़, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। यकलख्त इन दोनों की निगाहों से हवीदा होने वाली हवस और होंठों पर उभरती मुस्कुराहट ने उसके अंदर खतरे के सायरन बजा दिए थे। आइए ना, क्या सोच रही हैं आप? उसे तसबस का शिकार देखकर उनमें से एक आगे बढ़कर खासी बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ। मुझे एड्रेस तो याद नहीं है, आप कहाँ ड्रॉप करेंगे मुझे? वो गैर इरादी तौर पर पीछे की जानब हटते हुए बोली। साथ ही उसकी निगाहें सड़क का जायज़ा भी ले रही थी। दूर से हेडलाइट्स की रोशनियाँ नजर आ रही थी। आप फिक्र क्यों करती हैं? आप जैसी हसीनों जवान लड़कियों के लिए हम जैसे हुस्न परस्त परवानों के दिल के दरवाजे हमा वक्त खुले रहते हैं। आओ, चलिए आओ, क्यों देर कर रही हो? शट अप, हाथ ना लगाना मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर दहशत से चीखी थी। जानते हैं तुम किस कदर शरीफ व बाकिरदार लड़की हो। खामोशी से आती हो या तुम्हारी झूठी पारसाई का बरम यहीं पाश पाश कर दे। दूर से नजर आने वाली रोशनियाँ करीब आ गई थी। खतरा इन लड़कों ने करीब देखकर अतरूबा के हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कार की तरफ घसीटने लगे। उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश में अतरूबा ने चीखना शुरू कर दिया था। इसी अस्ना में वो सिल्वर ग्रे कार तेज़ी से उनके करीब रुकी थी और बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग डोर खोलकर ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स बड़े गैज़ो गज़ब भरे अंदाज में बाहर आया और इन नौजवानों की तरफ बढ़ा जो कार रखते देखकर घबरा गए थे और अतरूबा को छोड़कर तेज़ी से फरार हो गए थे। ओह शिट, कौन थे ये लोग? आप घर से तन्हा क्यों निकली हैं? उन्हें कार समेत भागते देखकर उसे गुस्से से अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए सर्द महरी से अतरूबा से पूछा, जो इन गुंडों से बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कांपते हाथों से दुपट्टा सर पर ओढ़ रही थी। आंसू बेख्तियार रवानी से बह रहे थे। अचानक रोनमा हो जाने वाले इस हादसे से उसका वजूद अभी तक कांप रहा था। मोहतरमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। लहजे में सर्द महरी के अलावा झंझलाहट भी थी। अतरूबा ने चौंक कर देखा। ये वही था, प्लेन के सफ़र का बदमिजाज हम सफ़र, अखड़ तंतखू सर्द महर, चेहरे पर बेजारी मगर मजबूत किरदार, काबिल एतमाद बंदा। गुंडे थे वो लोग, और मैं घर से तन्हा यूँ निकली कि उस हसन के बच्चे को मैं बताना चाहती थी कि मैं महताज नहीं उसकी। उसने हस्ब आदत अहमकाना अंदाज में जवाब दिया। वज़ीर ने उसके जवाब पर बेसाख्ता निगाहें उठाकर देखा तो वही लड़की निकली जिसकी हम सफरी में वो नहायत कोफत से दोचार रहा था। उसने गुस्से में इस वक्त उसे नामालूम क्या क्या कह डाला था, लेकिन फिर उसके चेहरे और आंखों से हवीदा खौफ और दहशत देखकर वो समझ गया कि वो फर्स्ट टाइम जहाज़ में सफ़र कर रही है। और अमूमन अक्सर लोग पहले सफ़र में इसी तरह खौफ का शिकार होते हैं कि जहाज़ क्रैश ना हो जाए।
खिलाफ आदत अक्सर तन्हाई में सहमक लड़की की बेवकूफ़ाना हरकतें उसे बेख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर डालती थी। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि वह लड़की अपनी तमाम तरह हमाकतों समेत उसके हादसे में महफूज थी, वरना वो कई दिलों की धड़कन होने के बावजूद किसी को एक नज़र उठाकर देखने का रवादार ना था। आज कई हफ्तों बाद वही बेवकूफ़ हमसफ़र सामने थी, अपनी तमाम तर बेवकूफ़ी, अहमकानापन और मासूमियत समेत। कहाँ जाएंगी आप? गुलाबी दुपट्टे की ओट में झांकते उसके सुर्ख भीगे भीगे चेहरे को देखते हुए साबका लहजे में इस्तफसार किया। मुझे नहीं मालूम, मैं घर ही भूल गई हूँ। आंसू में रवानी फिर से आ गई थी। घर भूल गई हैं? खूब। एड्रेस सच पर नहीं है और तनहा घर से निकल आई हैं। चाहती क्या हैं आप? आप कोई नासमझ बच्ची नहीं है जिसे वक्त की नज़ाकत और हालात की संगीनी का शऊर और अदराक ना हो। जानती हैं अगर अभी इत्तफाकन यहाँ से नहीं गुजरता तो क्या होता? दरिश्त लहजे में उसने उसकी खासी गूशमाली कर डाली थी। जवाबन वो अपने बहते आंसू को बेदर्दी से दुपट्टे के पल्लू से रगड़ती चेहरे को मज़ीद सुर्ख कर रही थी। आइए, क्या सुबह तक यहीं खड़े रहकर बर्फ़ बन जाने का इरादा है? उसने फ्रंट डोर खोलते उसे मुखातिब किया। नहीं, अब मैं किसी पर एतबार नहीं करूँगी, अतरूबा ने कतई लहजे में कहा था। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? वसील सरापा सुलग उठा था। उन दोनों ने भी यही कहा था कि मुझे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा लगता हूँ आपको? उसके लहजे में शोलों की लपट थी। लगते तो वो भी शरीफ ही थे आपकी तरह। उसकी सादगी काबिले दी थी। ओह माय गॉड, लड़की तुम ना सिर्फ बेवकूफ़ हो, अहमक हो, बल्कि अक्ल से फारिग भी हो। खड़ी रहो यहाँ पर, तुम्हारे लिए अरश से कोई फरिश्ता उतर कर आएगा। नॉनसेंस स्टूपिड। वो गुस्से से खौलता सुर्ख चेहरा लिए धप धप करता कार की तरफ पड़ा और धमाके से ड्राइविंग डोर खोल के बंद करने लगा था। बंद करके कार स्टार्ट करने लगा। प्लीज़ प्लीज़ कार रोकिए, मैं चल रही हूँ। अतरूबा को एकदम ही अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो भागते हुए कार की तरफ बढ़ी जो वो स्टार्ट कर चुका था। इतनी जल्दी मेरी शराफत पर किस तरह यकीन हो गया आपको? प्लीज़, इस वक्त मैं बहुत टेंशन महसूस कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या कह रही हूँ। टाइम बहुत हो गया है। घर पर आंटी और वो हसन का बच्चा परेशान हो रहे होंगे। वो कार रुकते ही तेज़ी से फ्रंट डोर खोल कर बैठते हुए परेशानी से बोली। पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर? वज़ीर ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। जी, लेकिन उस हसन के बच्चे ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो मुँह बनाकर बोली। हसन के बच्चे? क्या वो बहुत शरारती बच्चे हैं? आम अंदाज में पूछे गए सवाल ने कार के गर्म माहौल में खिलखिलाती हंसी के जलते रंग बिखेर दिए थे। उसने दिलचस्प निगाह उस पर डालकर हटा ली थी जो बेसाख्ता हंस रही थी। हसन के बच्चे? उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उसने बमुश्किल हंसी पर काबू पाकर उसकी मालूमात में इजाफा किया। आप जहन पर जोर डालिए, याद कीजिए। आपको एरिया तो याद होगा। आप अपने अंकल का नाम बताइए, वो बिज़नेस क्या करते हैं? उसे नफ़ी में सर हिलाते देखकर गुज़ीर ने लहजे में नरमी पैदा की। इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत बनाने की फैक्ट्री है। अंकल आमिर की फैक्ट्री का नाम नहीं मालूम? ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ऐसी फैक्ट्री और आमिर साहब यहाँ मुतहद है। मेरी समझ में नहीं आता आपको किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था इस तरह घर से निकलने का। कार सीधी सड़क पर दौड़ाते हुए उसका गुस्सा और चंचलाहट बतदरीज बढ़ रही थी। मुझे कौन मशवरा दे सकता है? मैं अपने मशवरों पर चलती हूँ। जी बेशक, आप जैसे लोगों को मशवरों की ज़रूरत होती भी नहीं है। एक लिमिट होती है हमाकत की भी, लेकिन आप उसे भी क्रॉस कर चुकी हैं। अब मैं कब तक आपको लिए घूमता रहूं? मैं कोई बेकार और फजूल आदमी नहीं हूँ, और ना ही आप जैसे अहमक लोग मुझे पसंद है। गुज़ीर फराज के लहजे से नरमी गायब हो गई थी। सर्द महरी और तल्ख मिजाजें तो उसकी तबीयत का खासा थी, घर से बाहर के लोगों के लिए ऊद कर आई थी। मैं कब कह रही हूँ आप मुझे पसंद करें? आप जैसे बदमिजाज और चिड़चिड़े लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसने हस्बे आदत साफ गोई से कहा। जवाबन वो तल्खी से होंठ भींच कर रह गया। हसन साहब के बारे में कुछ बताइए, कैसे हैं, क्या करते हैं? वो अब मुकम्मल तौर पर ज़िद हो चुका था। हसन? वो बगैर दुम का बंदर है, बल्कि गधा। लंबी लंबी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं करता। उसके इत्मीनान से जवाब देने पर उसका दिल चाहा कि कार किसी पुल से टकरा दे। अजीब खबतुल हवास लड़की से वास्ता पड़ा था। क्या करूं मैं आपका? किसी नागहानी अजाब की तरह आप मुझ पर मुसल्लत हो गई हैं। मैं अब मज़ीद आपको सड़कों की सैर नहीं करवा सकता। घर वाले मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। मुझे कराची का एड्रेस याद है और फ़ोन नंबर भी, उसने डरते डरते कहा। यानी मैं आपको कराची ड्रॉप करके आऊँ? उसने खुशमगीन निगाहों से घूरा। मैंने ये तो नहीं कहा। अतरूबा ने खुश खूंटों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा। सर्द महरी खामोशी एकदम ही तारी हो गई थी। उसके वजीर चेहरे पर संजीदगी और मतानत के साथ बेजारी और तफक्कुर बिछाया था। अतरूबा धक धक करते दिल के साथ शीशे से बाहर के भागते दौड़ते नज़ारे देख रही थी। अब कराची कॉल करके उनसे अंकल का एड्रेस मालूम कर लें। चंद मिनट बाद उससे कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। वहाँ दादी होंगी, और अगर दादी जान को मालूम हुआ कि मैं इस तरह तन्हा घर से निकली हूँ और रास्ता भूल कर एक गैर और अजनबी मर्द के साथ कार में घूम रही हूँ, बल्कि घर ढूंढ रही हूँ, तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था मैं यहाँ आकर कोई ऊट पटांग हरकत ना करूँ। उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते हुए खौफजदा लहजे में झुरझुरी लेकर कहा। ओह! उसने कार रोक कर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। अरे, ये तो आंटी का घर है।
او وہ دیکھیے، وہ جو وائٹ ماربل کا بنگلہ بنا ہے وہ عامر انکل کا ہی ہے۔ وہ مسرت سے بحال ہوتی تیزی سے دروازہ کھول کر ہاتھ سے اشارہ کر کے بتانے لگی تھی۔ تھینک گاڈ، آئندہ احتیاط کیجیے گا تنہا باہر نکلنے سے۔ اس نے گہری نگاہ اس کے مسرت سے گلنار چہرے پر ڈالی اور زن سے کار آگے بڑھا لی۔ وہ حیرانی سے اس کی دور ہوتی کار دیکھتی رہ گئی تھی۔ واہ، حیرت انگیز شخص سے شکریہ ادا کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ ارے پارٹنر، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ابھی مسجد میں اعلان کروانے جا رہا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اندر سے حسن برآمد ہوا اور اسے دیکھ کر تشکرانہ لہجے میں بولا، تم میرا اعلان کرواؤ گے؟ اتنی بڑی کا؟ وہ چہک کر گویا ہوئی۔ ہاں تو اور کیا، کہہ دیتا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ حسن کے بچے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ گزل، مجھ سے اب اس گھر کا سونا پن اور ویرانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں اب جلد سے جلد اس گھر میں بہو لانا چاہتی ہوں اور اس پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کھانے کی ٹیبل پر ہیرا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیرا درست کہہ رہی ہے، آخر کب تک انتظار کرواؤ گے؟ ہاں، میں کل مسز طارق سے ان کی بیٹی سونیا کو مانگ لوں گی۔ خاصی خوش شکل اور ماڈرن ہے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سوسائٹی میں موو کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ وہ تمہیں لائک کرتی ہے، اکثر تمہارے کٹھور پن اور بے نیازی کی شکایت کرتی ہے۔ ریلی، وہ بہت خوش رہے گی تمہارے ساتھ۔ رابعہ نے سویٹ ڈش اٹھاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تھا۔ نو نیور، امپاسبل۔ جو اس قدر بے باک و بے لگام ہو، ایسی لڑکی کا تصور بھی مجھے منظور نہیں ہے، اسے منہ بنا کر کہا۔ اپنی پسند بتا دو پھر۔ ہیرا بیگم جذبز ہو کر گویا ہوئی۔ ابھی نہیں، مجھے شادی کی قطعی جلدی نہیں ہے، میرے آگے ایک مشن ہے۔ فضول باتیں چھوڑو گزیل، میں اپنی زندگی گزار چکی، میری خاطر خود کو روک مت لگاؤ۔ تم ابھی کچھ دیر قبل کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ وہ ازحد بیوقوف اور احمق لڑکی تھی، اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ مختصر اس کے بارے میں بتاتے ہوئے گزیل کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ ویسے خاصی حیرت کی بات ہے، تم نے آج پہلی مرتبہ کسی لڑکی کا ذکر مسکرا کر کیا ہے۔ کیا وہ بہت کیوٹ تھی یا صرف احمق ہی؟ پپو، آپ بات گھما رہی ہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اسے چھنپتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تصور میں اس کا گل رنگ چہرہ ایک دم ہی ڈر آیا تھا اور اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ ممی چائے لا رہی ہیں، ان کے سامنے ذکر مت چھیڑیے گا۔ میرا ہم سفر رہا بے خبر، وہ نہ پڑھ سکا میری وہ نظر کہ جس میں پیار تھا اور پیار دیوانہ وار تھا۔ نانی جان کا خاندان چنگیز خان کے پڑوس میں تو واقع نہ تھا؟ چنگیز خان جس شہر کا رخ کرتا، وہاں اس کے استقبال کے لیے انسان کھوپڑیوں کے مینار لگا دیتے تھے۔ نانی جان ایسے مسرت و معصوم و پیار بھرے دلوں پر جدائی کی چھریاں چلا کر محسوس کرتی ہے۔ حسن ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتا دہائی دینے والے انداز میں اتروبا سے بولا، فار گاڈ سیک، یہ ٹھنڈی سانسیں لینا بند کرو، مجھے پہلے سردی لگ رہی ہے، اور خبردار جو دادی جان کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ راکنگ چیئر پر جھولتی ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے اسے گھور کر بولی تھی۔ ہمارے پیار سے جلنے لگی ہے یہ دنیا، دعا کرو کسی دشمن کی بد دعا نہ لگے۔ حسن نے پردرد انداز میں شعر پڑھا۔ اوہ، میں دشمن ہو گئی؟ ٹھیک ہے بچوں، کام تو مجھ سے ہی پڑے گا۔ تم جاؤ گی کب؟ جم کر بیٹھ گئی ہو یہاں۔ ردا بیچاری تمہیں کس قدر مس کر رہی ہوگی، اور وہاں نانی جان اس مظلوم ردا کے ساتھ ظالم جادو کرنے جیسا سلوک کر رہی ہوں گی۔ تم مجھے گھر سے بگا رہے ہو؟ اب نہیں ٹھہروں گی میں یہاں پر، قطعی نہیں ٹھہروں گی۔ اتروبا نے نمکین پستوں سے بھری پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے تم برا مان گئی ڈیئر، میں مذاق کر رہا تھا۔ حسن ہنستا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اتروبا یار، میں مذاق کر رہا تھا، خدا کی قسم مذاق کر رہا تھا۔ تم ردا کی وجہ سے مجھے ہرٹ کر رہے ہو؟ دیکھتے ہو تمہاری سفارش دادی جان سے کون کرتا ہے۔ ابھی سے نند بھاوج والی جیلسی شروع ہو گئی۔ میں کیوں چلوں؟ جلے میرے دشمن۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر سوٹ کیس اٹھا لیا۔ حسن اس کی سنجیدگی دیکھ کر حقیقتاً بکھلا گیا، حالانکہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ تم اتنے کنذہن کب سے ہو گئی کہ مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ چلو میں تمہیں پیزا کھلا کر لاؤں اور کافی بھی پلاؤں گا۔ اس نے سوٹ کیس اس سے لے کر بیڈ کے نیچے رکھتے ہوئے بھرپور انداز میں منت سماجت کی۔ آئس کریم کھلاؤ گے اور شاپنگ بھی کروانی پڑے گی؟ اتنے سرد موسم میں آئس کریم؟ اچھا تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ اچھا نہیں جاتی، کیا یاد کرو گے میری سخاوت کو؟ چمکتے چاند سے چہروں کا اعتبار نہ کر، سبق ملا ہے بہت فریب کھا کے مجھے۔ آج کیا ہوا ہے جو شعر پہ شعر پڑھ رہے ہو؟ اتروبا نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے حیرانی ظاہر کی۔ ایک مذاق کی کتنی بڑی سزا دی ہے تم نے، اللہ ایسی ظالم بہن کسی غریب بھائی کو بھی نہ دے۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے مصنوعی آ بھری تھی۔ میں کون سا جا رہی تھی، یہ سب تمہیں پھنسانے کی سازش تھی، اتروبا نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حسن موڈ میں تھا، اسلام آباد تقریباً اسے گھما ڈالا تھا۔ وہ جو لانگ ڈرائیو کی شوقین تھی، خاصی مسرور سی گھومتی رہی۔ پیزا ہٹ سے نکلنے کے بعد اس نے کار ایک بہت شاندار بنگلے کے گیٹ کے آگے روکی تو وہ چونک کر بول اٹھی، تم تو شاپنگ سینٹر چل رہے تھے، یہ کہاں گئے ہو؟ ان چند گھنٹوں میں تم نے میری تمام پاکٹ منی ہڑپ کر ڈالی ہے۔ کار میں پیٹرول ختم ہونے والا ہے اور تمہیں ابھی شاپنگ بھی کروانی ہے۔ یہ گھر باہر سے بڑا شاندار لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کے مکین مجھ مجبور اور لاچار پر ترس کھا کر کچھ مالی امداد فراہم کر دے۔ حسن نے کار سے نکلتے ہوئے خالص فقیرانہ لہجے میں پریشان کن انداز میں کہا۔
اوہ یعنی تم ان لوگوں کو نہیں جانتے اور تمہارے پاس روپے ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ نہیں نہیں، شاید تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ اسے یقین نہ آیا، پھر اس کی عادت جانتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ اسے احمق بنا رہا ہے۔ ارے نہیں، تمہیں اب بتانے کی ضرورت نہیں، تم مکمل بنی بنائی ہو۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ حسن کے بچے باز آ جاؤ ورنہ۔ آؤچ، حسن کے بچے تو ابھی دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے، لیکن ظالم سماج کو خیال ہی کب ہے۔ اچھا تم بیٹھی رہو، میں 5 منٹ میں آیا۔ وہ پھرتی سے گیٹ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ وہ اس کی بکواس پر زیر لب مسکراتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ 5 منٹ بعد گیٹ کھلا تو حسن کی بجائے آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ چونک پڑی تھی۔ وائٹ شلوار سوٹ، سیاہ جیکٹ میں بلبو، سیاہ لیدر کی مردانہ سینڈل پہنے وہ اس کی طرف سرعت سے آیا تھا۔ اندر چلیں، اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ وہ حسن، اس کا لہجہ نرم تھا لیکن چہرے پر سرد مہری اور سنجیدگی کی اتنی دبیز طے تھی کہ وہ خامخواہ ہی گھبراہٹ اور بخلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ اندر ہے، آئیے۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور بخلاہٹ محسوس کر کے چہرے پر دھیمی سی مسکان سے جا کر اس انداز میں مخاطب ہوا کہ وہ گرین کشمیری کڑھائی والی چادر سر پر ڈالتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے چوکی دار کو کچھ کار کے بارے میں ہدایت دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اسے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خوبصورت پھولوں سے مہکتا وسیع لان عبور کر کے وہ اس کی ہمراہی میں ماربل کا برآمدہ عبور کرنے کے بعد راہداری اور لاؤنج سے گزر کر لیونگ روم میں آ گئی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے حسن کو دیکھ کر اس کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں، چہرے کی حواس باختگی میں کچھ واسعہ کمی آئی۔ اتروبہ تم بھی گواہی دو، یہ صاحب مان ہی نہیں رہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر میری باتوں کا آپ کو یقین نہیں آ رہا تو باہر میری سسٹر بیٹھی ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، کیونکہ مجھے تو صرف 2 گیلن پیٹرول کے پیسے چاہیے، مگر اس غریب کو تو اہل کراچی کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ خالی ہاتھ گئی تو کیا بولیں گے لوگ؟ خالہ کے گھر گئی تھی، کچھ نہیں لائی۔ لانے والے تو حج سے واپسی پر بھی گفٹس لے آتے ہیں۔ دیکھ لو تمہاری خاطر کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے۔ یہ صاحب کہنے لگے، میں جا کر تمہاری سسٹر سے معلوم کرتا ہوں، اگر شاپنگ والی بات درست ہے تو میں 10-5 روپے کی مدد کر دوں گا۔ حسب عادت حسن کی زبان روانی سے چل رہی تھی۔ وہ ہونکو کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، کبھی تو سیریس بھی رہا کرو یار۔ وسیل خلاف عادت ہنس کر اس سے مخاطب ہوا اور انکار کے باوجود ملازمہ کو کافی لانے کا آرڈر دیا۔ یہ میری کزن ہے، کراچی سے آئی ہے، اتروبہ فرحان۔ اتروبہ یہ گزیل فراز ہے، یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹریز کا مالک۔ گزیل سے دوستی چند ماہ قبل ایک بزنس ٹرپ کے دوران ہوئی ہے، لیکن پرسوں تمہیں گھر پر ڈراپ کر کے جو احسان اس سے مجھ پر کیا ہے، اس احسان کا بدلہ میں تا حیات نہیں اتار سکوں گا۔ کھلنڈرے اور شوخ حسن کے چہرے پر اس وقت اتنی متانت اور سنجیدگی تھی کہ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس جیسا بندہ بھی ذمہ دار اور احساس رکھنے والا ہے؟ او نو، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب اتفاق تھا، لیکن غلطی تمہاری ہے، تمہیں اپنے گیسٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے چڑھتی سی نگاہ اتروبہ پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سے حسن کی دوستی ہے، اسے جانتے بھی ہیں، پھر آپ نے انکل کو جانے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس دن کی اس کی ڈانٹ پھٹکار یاد آئی تو وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اس وقت تو واقعی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، جب کار اتفاقاً وہاں رکی تو مجھے یاد آیا تھا۔ پھر موصوف نے مجھے فون پر خوب ڈانٹا تھا، حسن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ملازمہ کافی کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی لے آئی اور انہیں سرو کر کے چلی گئی۔ وہ خشک مزاج و غزیلا شخص بلا کا مہمان نواز ثابت ہوا تھا۔ از حد اصرار سے انہیں کھلایا تھا۔ شائستگی، اپنائیت، خلوص، اس کی شخصیت کے منفی پہلو اب ظاہر ہوئے تھے، اس کی شخصیت کے مخفی پہلو اب ظاہر ہوئے تھے۔ وہ ایک پراسرار شخص تھا، اپنے اندر ہزاروں اسرار چھپائے ہوئے۔ اس کے ہر اسرار میں ایک جاذبیت تھی، ایک متاثر کرنے والی سحر انگیزی، مانوس سی شگفتگی، ایسے ہی جیسے کوئی چشمہ بنجر زمین کے سینے سے پھوٹ کر گل و گلزار کر دے۔ وہ بلا ارادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حسن اس کے ساتھ بزنس کے کسی اہم پہلو پر ڈسکشن میں مصروف تھا۔ وہ کافی سپ کرتی وسیع و عریض اسٹائلش انداز میں ڈیکوریٹڈ لیونگ روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتروبہ، ہیلو، کہاں کھو گئی ہو؟ دادی جان یاد آ رہی ہیں؟ ہاں، میں بھی جب پرسکون و خاموش ماحول میں بیٹھتا ہوں تو نانی جان مجھے ضرور یاد آتی ہیں۔ احسن اسے خاموش سوچوں میں گم دیکھ کر سٹارٹ لے چکا تھا۔ کہیں تو بکواس کرنے سے باز رہا کرو۔ گزیل کی گہری مسکراہٹ نے اسے خجل کر ڈالا تھا۔ اوکے میڈم، باز آ گیا، تم ابھی یہاں میرا انتظار کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، مجھے انٹرنیٹ پر کچھ ضروری کام ہے۔ وہ گزیل کے بیڈ روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی تھی۔ گاہے مگاہے اس کی نگاہیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، وہ شوق و تپش نگاہیں جس کا انداز لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ آپ بور ہو رہی ہیں؟ چلیے میں آپ کو لائبریری دکھاتا ہوں۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتروبہ بھی اٹھ گئی، وہ خود اس خاموشی سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ یہاں تنہا رہتے ہیں؟ چلتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ نہیں، ممی اور پھپھو بھی ہیں، ممی آج اپنی فرینڈ سے ملنے گئی ہیں۔ اس نے دنستہ پھپھو کی گھر میں موجودگی کا ذکر گول کر ڈالا تھا، کیونکہ یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہو جاتا جو اسے اپنی شہرت کو چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تقدیر بھی ایسی شرارت کرتی ہے جو انسان کو اذیت سے دوچار کر ڈالتی ہے۔
پھپھو کی موجودگی اس نے نہیں بتائی تھی، مگر لائبریری روم سے پہلے پڑھتے لاؤنج میں نیم اندھیرا کیے ٹیلی ویژن پر کوئی پلے دیکھتی پھپھو پر دونوں کی نگاہیں بھی ایک وقت پڑی تھیں۔ گزیل نے اضطرابی طور پر فوراً مڑ کر اتروبا کی سمت دیکھا تھا، وہ جو اپنی ہی دھن میں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ یکلخت اپنے سامنے دبلی پتلی لاغر سی ہستی کو دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے تھے۔ نیم تاریک کمرے میں سکرین کی رنگ برنگی روشنیوں کے عکس اندر چمکتا مانت پڑتا وہ چہرہ تھا تو انسانی چہرہ لیکن بلاک افسردہ۔ قبل اس کے کہ وہ غیر ارادی طور پر چیختی، گزیل تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا تھا۔ فرش پر کارپیٹ کے باعث وہاں کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ اس دوسری افتاد پر اس کا دم گھٹ کر رہ گیا تھا، آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھیں۔ I'm sorry، میں اپنے اس فیل پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن پھپھو کی محویت و انہماک اگر آپ کی گھبراہٹ سے ٹوٹ جاتا تو اس سے ملنے والی اذیت کو تا حیات بھول نہیں پاتا۔ لیونگ روم میں آ کر اس کے بازو کو اپنے گرفت سے آزاد کر کے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری خشونت چھائی تھی۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس شخص میں شائستہ و مہذب اطوار بھی موجود ہیں۔ وہ معافی کا خواستگار تھا، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے اس وحشیانہ طرز عمل پر شرمندہ ہے۔ اتروبا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اپنی بے ترتیب سانسوں اور پوری رفتار سے دھڑکتے دل پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ پھپھو ہیں؟ اس کے بکھلائی لہجے کو قطعی کر کے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک دم ہی ڈرانے والے کھردرے پن اور اجنبیت نے مزید اسے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں دی تھی۔ وہ اپنی ازلی روش پر آ چکا تھا، سرد مہر، بیگانہ، لاپرواہ و بے نیاز۔ حسن اپنا کام مکمل کر کے اسی لمحے آ گیا۔ حسن چلو، وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ ہاں چل رہے ہیں۔ وہ غزیل فراز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ برے خدا حافظ کہنے کا باہر تک آیا تھا۔ حسن نے اپنے لاؤبالی انداز میں غزیل کے سپاٹ انداز کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اتروبا نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے لہجے سے وہ گرم جوشی اور سرخوشی یکدم مفقود ہو گئی تھی۔ وسیع شفاف پیشانی پر محسوس کی جانے والی شکریں ابھر آئی تھی۔ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے ایک نگاہ بھی اتروبا پر نہیں ڈالی تھی۔ خالہ صابرہ اسکول کی چھٹیوں کے باعث فارغ تھی، پھر ایک ہفتہ ان کی سنگت میں بہت خوشگوار گزرا۔ انہوں نے جی بھر کر اسے سیریں کروائیں، شاپنگ کروائی۔ اس تمام عرصے میں غزیل فراز کا سایہ گویا اس کی سوچوں کے ساتھ ساتھ رہا۔ اسے ہر ممکن کوشش کی اس کے خیالوں سے چھٹکارا پانے کی، اس کے متعلق سوچوں کے بھنور میں نہ ڈوبنے کی، مگر سب بے سود۔ کچھ جذبے اتنے زوراور اور ہر درم ہوتے ہیں کہ ان کو بے زرائی نہ ملے، انہیں خوش آمدید نہ کہا جائے، وہ ناپسند کیے جائیں تو وہ ہر درمی سے زبردستی اندر گھس آتے ہیں اور اپنا آپ بنوا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ اتروبا فرحان بھی اپنے دل کے انکشاف پر ششدر رہ گئی تھی۔ دل اس شخص کی چاہ میں دھڑکنوں کی دھن بدل بیٹھا تھا، جو بہت سارے خولوں میں مقید تھا، کسی سربستہ راز کی طرح، جس کی شخصیت کے کئی اسرار تھے جو ہمہ وقت بڑھتے بدلتے رہتے تھے۔ اس نے دل کو بہت سرزنش کی، بہت سمجھایا، اور اسی اڈیر بن میں وہ کراچی آ گئی۔ وہ کوئی دل پھینک یا سطحی جذباتی لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت عام سی بلکہ وقتی مصلحتوں سے بے خبر، حالات کی پیچیدگیوں سے بے نیاز، قدرے بیوقوف مگر گداز طبیعت کی لڑکی تھی، جو ہر ایک کی عزت کرنا، ہمدردی و خدمت کرنا جس کی سرشت میں تھا۔ کراچی آ کر اپنے دل کے پاگل پن کو درست کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ دادی جان کی موجودگی میں زندگی ویسے بھی بھاگنے دوڑنے لگتی تھی، تیز تیز پوری رفتار سے بلا لڑکھڑاہٹ کے۔ دل کی بغاوت دم توڑ چکی تھی، لیکن اس کے اندر خاموشی و بردباری نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ شوخی و شرارتیں، شاپنگ کا کریز، آؤٹنگ، لانگ ڈرائیو، سارے شوق مرجھا گئے تھے۔ اتروبا، اے منی، کہاں سو گئی؟ دادی جان نے تیسری مرتبہ پکارا۔ کیا ہے دادی جان، اس وقت مجھے کہاں نیند آتی ہے؟ اتروبا جو ناول پڑھنے میں مگن تھی ان کی تیسری آواز پر چونک کر بولی۔ میں کب سے پکار رہی ہوں، کیا منہ میں گھنٹیاں ڈالے بیٹھی تھی؟ حسب معمول ان کا پارا 2.5 ڈگری کراس کر گیا۔ اتروبا ناول بیڈ پر رکھ کر ان کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا کام ہے؟ سر میں بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، دیکھنا ذرا کوئی جوں وہ تو نہیں چڑھ گئی؟ وہم ہے آپ کو دادی جان، آپ کے سر میں بھلا کس کی جوں چڑھے گی؟ میرا ذرا سا کام کرتے ہوئے موت آتی ہے، نہ معلوم کیسی ناہنجار پود اٹھ رہی ہے آج کل کی۔ دیدوں کا پانی مر گیا، مروت تو باقی ہی نہیں رہی۔ دادی جان دیکھ تو رہی ہوں۔ قبل اس کے کہ ان کا لیکچر طویل ہوتا، وہ تیزی سے ان کے پیچھے بیٹھ کر بال سلجھانے لگی۔ دادی جان نہیں ہے، آدھا گھنٹہ ایک بال دیکھنے کے باوجود جوں نہیں ملی تو آہستگی سے گویا ہوئی، ملے گی کیسے؟ دیدے تو تمہارے اپنی کتاب میں لگے ہوئے ہیں، اتنے غور سے تو دیکھ رہی ہوں۔ وہ پھر سے ان کے سر پر جھک گئی تھی۔ اوہو، شکار ہو رہا ہے، واہ بھائی، یہ لڑکیاں بھی کتنی چلاک ہوتی ہیں، جب دل چاہا سر پکڑا اور جوؤں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہم بد نصیب جنگلوں میں مارے پھرتے ہیں۔ مان پردہ ہٹا کر حسن سفری بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا، اسے جوئیں دیکھتے دیکھ کر شرارتن گویا ہوا۔ ارے یہ کیا، اتنی دور سے آئے ہو، نہ سلام نہ دعا، اونٹ کی طرح گردن اٹھائے بگ بگ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ دادی جان نے حسب عادت غصے سے کہا، میں نے گیٹ سے گھستے ہی سلام کیا تھا، آپ نے نہیں سنا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ وہ بیگ وہیں پٹک کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتا ہوا مزے سے بولا، صاف بول، بہری ہو گئی ہوں، کان پھوٹ گئے ہیں میرے۔
اللہ میری توبہ، میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ خفگی سے بولا۔ بس بس، میں جانتی ہوں تمہاری توبہ، تم ابھی پچھلے ہفتے تو گئے تھے، اب پھر کیوں آ گئے؟ وہ کوئی بات کوئی تاثر فوراً ظاہر کر دینے کی عادی تھی۔ اچھا، میرا آنا برا لگا ہے آپ کو؟ میں جا رہا ہوں، نامعلوم کیسی نانی ہیں آپ؟ وہ مصنوعی خفگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے چل، مجھے نہ بنا، میں تیری ماں نہیں ہوں جو تیری باتوں اور حرکتوں پر بکھلا جاؤں گی۔ چل سیدھی طرح بیٹھ یہاں، نہیں تو دو لگاؤں گی۔ اگر اس قدر خلوص سے اسٹار کر رہی ہیں تو رک جاتا ہوں، ورنہ رکنے والا نہیں تھا میں۔ خالہ کیسی ہیں؟ خالو بزنس ٹور سے واپس آئے کہ نہیں؟ اتروبا نے ہنسی ثبت کرتے ہوئے سوال کیا، ورنہ وہ دادی جان کو یوں ہی غصہ دلاتا رہتا۔ ممی تو ویسی ہی ہیں جیسی تم چھوڑ کر آئی تھی، پاپا ابھی نہیں آئے؟ تمہارے پاپا ہر وقت گھر سے دور رہتے ہیں، کہیں اس نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی؟ میری بچی کو بہلا کر چلا جاتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ دادی جان کو نیا خیال سوجا تھا۔ پہلی سے بچنے کے لیے ملکوں ملکوں گھومتے رہتے ہیں، دوسری کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں تجھے معلوم ہے جیسے، چل اٹھ، اپنے بچے کے لیے چائے بنا کر لا۔ بہو بیگم کو تو فرصت ہی نہیں کہ آ کر دیکھ لیں گھر میں کون آیا ہے۔ ان کے دل کے اور باورچی خانے کے دروازے صرف میکے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ تروبا کمرے سے نکلتی ردا ٹرالی بھر کر لوازمات تو چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو نانی جان، آج سے کچن کے دروازے ہم پر بھی واہ ہو گئے۔ واہ، دل خوش کر ڈالا ردا بی بی، گرم گرم پکوڑے، چکن سینڈوچ، پائن ایپل کیک اور چائے، ہائے ساری میری پسندیدہ چیزیں۔ اللہ تمہارے سہرے کے پھول جلد از جلد کھلائے، مجھ جیسا چاند سا دلہا دے۔ اسے شرمائی شرمائی مسکراتی ردا کو زو معنی دعائیں دی تھی۔ انہیں کیا بات ہے، بہت خاموش خاموش رہنے لگی ہو۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ ٹیرس پر آ گئی تھی، جہاں پورے چاند کی فسوخیز چاندنی میں عجیب سی کشش تھی جو روح کو صدیوں پرانے کسی طلسماتی ماحول کی طرف کھینچ رہی تھی، جہاں کھنڈر رات چاندنی میں عجیب سے پراسرار پرسوز راگ الاپ رہی تھی۔ شٹ اپ، مجھے منی صرف دادی جان کہہ سکتی ہیں، وہ ماحول کے طلسم سے نکل کر تیزی سے بولی۔ حسن آرام سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اوکے، اس وقت جھگڑا نہیں ہوگا، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے چہرے اور لہجے سے ابھرتی سنجیدگی دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ کہ کیا ہوا ہے؟ تم وہاں سے اتنی بڑی چوری کر کے آ گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ چوری؟ اور میں؟ وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، بلکہ مذاق کر رہے ہو۔ اس کے انداز پر وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اس وقت میں بالکل سیریس ہوں، کوئی مذاق کا موڈ نہیں ہے۔ کیا چوری کیا میں نے، بتاؤ؟ اس کے موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رو مت، تم نے بہت بےزتی کروائی ہے میری، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ایسا کر سکتی ہو۔ میں نے کیا کیا؟ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ تم ایسے ہو گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ حسن کا لہجہ اتنا ہی سخت تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ لو خود معلوم کرو۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر کسی سے کال ملائی تھی۔ کال ملاتے وقت وہ دنستہ دور چلا گیا تھا۔ لائن کلیئر ہونے پر موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا۔ یہ کون؟ بہتے آنسو کے درمیان اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ خود معلوم کرو، وہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو ہیلو اتروبا، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے لمحے بھر کو اسے گنگ کر ڈالا تھا۔ کرخت و سرد آواز میں اس سے کچھ ایسی بے قراری و ملائمیت تھی کہ اسے اپنی سماعتوں پر دھوکے کا گمان ہونے لگا۔ ہیلو ہیلو اتروبا، گزیل اسپیکنگ، آواز دوبارہ گونجی تھی۔ جی بول رہی ہوں۔ دھڑکنوں میں ارتاش بے معنی نہ تھا۔ تھینک گاڈ، اتنی دیر لگاتی ہیں آپ کال ریسیو کرنے میں؟ میں سمجھا مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ دوسری سم میں شگفتگی اور طمانیت لہجے سے حویدہ ہوئی۔ سوری، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل حسن نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، اس وجہ سے میں بہت اپسیٹ ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ کچھ نہیں، اس کی عادت ہی ایسی ہے، وہ بتا کر پچھتائی۔ اب غیریت برت رہی ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں وہاں سے کوئی قیمتی چیز چرا کر لائی ہوں، اور اس کی آواز پر پھر آنسو غالب آنے لگے۔ میں نے اس کی انسلٹ کروائی ہے، پھر اس نے آپ سے کال ملا کر دی اور کہا کہ خود معلوم کر لوں۔ دوسری طرف سے بے ساختہ ابھرنے والے زوردار کہکے نے اسے ہونک بنا ڈالا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں نے تو ایسے کوئی حرکت نہیں کی۔ حسن بہت زبردست ایکٹر ہے، میں مان گیا، آپ نے چوری تو کی ہے۔ حسن درست کہہ رہا ہے، میں نے ہی اس سے کہا ہے۔ دوسری طرف سے خاصے مسرور اور معنی خیز لہجے میں کہا گیا۔ جی آپ؟ وہ عجیب بکھلاہٹ کا شکار ہو۔ اتروبا، اس دن جو ہوا اس کا احساس مجھے ہے کہ آپ کے ساتھ میں زیادتی کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے وہ ایک بے اختیار و بے ساختہ اضطراری کی حرکت تھی۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا یا انسلٹ کرنا نہیں تھا۔ نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اس دن مجھ سے بھی مس بیہیو ہوا تھا، مجھے خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا، مگر اوکے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ فی الحال تو آپ سے اجازت لینی تھی۔ اجازت؟ کس بات کی؟ میں ممی کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ جو میرا سکھ چین سکون چرا کر لے گئی ہیں، وہ آپ کی صورت میں مجھے ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ دوسری طرف سے خاصے بے ہنگم انداز میں سے پرپوز کیا گیا تھا۔ اس انوکھے اور غیر متوقع انداز پر وہ شدید بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ سرد مزاج، تیکھے چتون، اسد بے نیاز اور دیے انداز میں رہنے والا شخص
भला ये महका महका चाशनी सी लबरेज लहजा इतनी जल्द बिल्कुल सादा अंदाज में से अपने दिल की बात कह डाली थी। आम मर्दों की तरह इजहार मोहब्बत किया था, ना ही मुलाकातों पर इसरार, ना ही बेकरारियों और रंजिशों का बयान। वो जितना बाहर से पुरवकार और संजीदा नजर आता था, उतना ही अंदर से मजबूत था। उसके अंदर कुछ ऐसी अफरा तफरी मची थी कि वो मुंतशिर धड़कनों को समेटने की जस्तजू में लग गई थी। अथरूबा, अथरूबा, दूसरी तरफ से परेशान को आवाज़ उभरी। जी, उसके होंठों से निकलता अपना नाम उसे नए सरूर से दो चार कर गया था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं मम्मी को आपके घर भेजना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो शख्स जिसके लिए धड़कनों का अंदाज पहली बार बदला था, जो बिला इजाज़त दिल के अंदर बेधड़क आकर काबिज हो गया था। शर्म हया, नस्वानियत का वक़ार, दुशीज़गी की लाज, साथ का इफ्तिखार उसे इकरार करने पर पाबंद था। वो जिस माहौल में शऊर को पहुंची थी, वहाँ इस तरह की बातों का रवाज भी ना था। फिर वो किस तरह हाँ कह सकती थी? लेकिन लहजा किसी खौफ, हया, माहौल के मोहताज नहीं होते। वो अंदर की कैफियत दिल की चोरी और मंशा को ज़ाहिर कर डालते हैं। गुज़ील फराज ने भी उसकी शर्मीली हया से कांपती आवाज़ के ज़ेर बम से उसकी हाँ पा ली थी। ओह, आप शर्मा रही हैं शायद। वेरी अमेजिंग। इस दौर में भी अभी खालिद शर्म और हया बाकी है, जबकि अब लड़कियां भी बाकी में हमसे काफ़ी आगे निकल गई हैं। मेरा आइडियल मुझे मिल गया है। मेरी जान, अजूबे हर दौर में होते हैं। पीछे से अचानक हसन ने मोबाइल उसके हाथ से झपट कर हंसते हुए बात जारी रखी। सिर्फ दरियाफ्त करने की सही करनी चाहिए। नामालूम वो किस लम्हे उसकी पुश्त पर आ खड़ा हो गया था। वो इस कदर हवास पाख्ता थे कि उसकी आमद भी महसूस न कर सकी थी। कुछ खौफे बिल करो ब्रदर, इस माह का तमाम बिजनेस प्रॉफिट तुम बिल सेंड करने में ही लगा दोगे। हाँ हाँ, तुम आंटी को मम्मी के पास भेज दो, मैं यहाँ नानी जान को कन्वेंस करके ही आऊँगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं यार, चिराग से चिराग मिल जलता है। उसके बाद मेरा रास्ता भी साफ होगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से नामालूम क्या कहा गया था। हसन ने भरपूर कहका लगाते हुए मोबाइल अपनी जेब में रख लिया। अम्मा, हसन कहाँ है? मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया। छोटी बहू जाहिदा बेगम कमरे में आकर उनसे मुखातिब हुई, जो तरूबा से अखबार सुनने में मसरूफ़ थी, जबकि हसन बाथरूम में था। अल्लाह तेरी शान, आज मेरे नवासे के कैसे भाग जाग गए। कभी मुंह ना लगाने वाली मुमानी साहिबा गाजर का हलवा बनाकर खिला रही हैं। हाँ भाई, बेटी जवान हो गई है। मेके में तो कोई लाइको फाइक होनहार सपूत है नहीं, सारे नखट्टू हड हराम है। बेटी ब्याहने के लिए तो ऐसी खातिरदारियाँ चाव चौंचले उठाने ही होंगे, लेकिन बहू मैं इतनी आसानी से पका हुआ पल तुम्हारी जोली में नहीं गिरने दूंगी। अम्मा, क्या कह रही हैं आप? मेरा ये मकसद नहीं है। सब जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होने दूंगी। सारी ज़िंदगी मेरे बेटे की कमाई लुटाई मेके वालों पर, अब वक्त आया तो नंद और उसका बेटा नजर आए। बेटियों की माओं को सबसे बनाकर रखनी चाहिए। बेटियां जवान होने पर आओ बकत दिखावा होती है, निरा ढकोसला। दादी जान, मुमानी तो बहुत अच्छी है, इस तरह तो ना कहे। अतरूबा ने हमायत दी। अरे तू चुप रह, मुमानी की मुरीद ने। सब जानती हूँ मैं इस चलतरबाज औरत की चलतरबाजियाँ। पहले मेरे बेटे को मुझसे छीना, अब नवासे पर नजर रखी हुई है। दादी जान पूरी तरह लड़ने के मूड में आ चुकी थी। छोटी बहू के मिजाज भी बिगड़ने लगे। आपका कोई दीन मजहब ही है? अगर आपके मेहमानों की खातिर मिदारत ना करो तो मेरे मेके वालों को कोसती हैं। जब ख्याल रखो तो फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता। अरे हाँ, अब तो काफर भी बनाएगी मुझे। लो देखो कैसी बातें करती है। दादी जान प्लीज़ चुप हो जाएं। मुमानी जान आप बैठे तो सही। दोनों सास बहू को रूबरू आते देखकर वो रूहानसी होकर इल्तिजाई करने लगी। यहाँ मैं थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। नवासा इतना अजीज और पोतियों की कोई कदर ही नहीं है इनकी निगाहों में। मेरी बेटियां कोई फालतू या बोझ नहीं है। 7 तालों में रखे अपने नवासे को। दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं कभी भी नहीं मानूंगी। अगर कभी आपने या साबरा ने मेरी दोनों बेटियों में से किसी का भी रिश्ता मांगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाहिदा तिल मिलाती हुई वहां से चली गई। तुमसे बुरा भला कोई हो भी कैसे सकता है? हाँ, माँ ने छोटे बड़े की तमीज़ नहीं सिखाई। कतर कतर जुबान चलती है, ना अदब ना सलीका। उनके जाने के बाद भी उनकी ज़ुबान की रवानी बरकरार थी। क्या हुआ पार्टनर? ये अभी तोपों की घनगरज की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? बाथरूम से हसन तौलिया सर पर लपेटते बाहर आया था। नुमानी जान ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया, जाकर खा लो, मतरूबा ने डरते डरते कहा। अरे खबरदार, जो जादूगर के हाथ का पका हुआ कुछ खाया। नानी जान, अभी कभी तो ऐसा सुनहरा मौका मिलता है, वरना बावर्ची के हाथ का खाना तो मेरा पेट ही खराब कर डालता है यहाँ आकर। उसने मीसनी सी सूरत बनाकर कहा। नीम तारीख कमरे में वो चेयर पर बैठी बैग से टेक लगाए माजी के गुमगश्ता लम्हों की गिरफ्त में फिर मुकीद होकर रह गई थी। बंद आँखों में माजी दौड़ने लगा था। आप आज जल्दी आ गए? उसने हाथ में पकड़ा रिसाला रखते हुए मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। उसके चेहरे पर मुसरत के रंग फैल गए थे। क्यों नहीं आना चाहिए था जल्दी? अगर तुमने किसी को टाइम दे रखा है तो चला जाता हूँ। उसके बरअक्स उसके चेहरे पर घटती लहजे में शक के नाक फनकार रहे थे। फिजान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? घटिया मैं हूँ या तुम, जो शहर के होते हुए भी गैर मर्द से? प्लीज़ प्लीज़ खामोश हो जाएं। अम्मा गलत फहमी का शिकार हो गई थी। अभी हमारी शादी को 1 माह हुआ है और आपने फिजूल शक व शुबे में मुसरतों को नफरतों में बदल डाला है। उससे मुस्कुराते हुए उसका बाजू पकड़कर उसको पिघलाने की कोशिश की। अम्मा को गलत फहमी नहीं थी, मुझे गलत फहमी है। फिर ये लॉन में किसका इंतजार हो रहा है? वो नहायत बेदर्दी से उसे बाजू से घसीटता खिड़की तक लाया।
जहाँ से पड़ोस का भाई लॉन में खड़ा साफ नजर आ रहा था। वो तन्हा था इस वक्त। वैसे वो घर है उनका, वो अपने घर में कुछ भी करें, हमें इतराज़ करने वाले कौन होते हैं? उसने बाजू छुड़ाकर खफकी से जवाब दिया। अम्मा दुरुस्त बोलती हैं, तुम घर बसाने वाली औरत नहीं हो, फजान भुना कर बोला। अम्मा को मुझ पर भरोसा नहीं है, वो मुझे ख़राब समझती हैं तो क्यों मुझे घर में तन्हा छोड़कर मोहल्ले की सैर को निकलती हैं? अगर मैं ऐसी होती तो वो हरगिज़ मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जाती। राबिया ने उसे कायल करने के लिए जवाब पेश किया। अम्मा सैर को निकलती हैं, तुम उन्हें घर में ठहरने नहीं देती हो। अगर अम्मा घर में ठहर गई तो तुम अय्याशियाँ कैसे कर सकोगी? इसलिए मेरे ऑफिस जाते ही तुम उन्हें घर से लड़ झगड़ कर निकाल देती हो। तो मेरे आने के वक्त घर में दाखिल होती हैं। फजान अजहद बदसन और नाला दिखाई दे रहा था। वैसे वैसे खुदा के वास्ते से बहतान ना लगाइए, अम्मा झूठ बोलती हैं। उसका जुमला भी मुकम्मल भी ना हुआ था कि फिजान का हाथ उसके चेहरे पर पड़ा था। खबरदार जो अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। साथ ही उनके शानों पर आहिस्तगी से 2 हाथ आकर टिके थे। वो चौंक कर माजी से निकली थी। मुड़कर देखा तो हिरा बेगम सता हुआ चेहरा लेकर खड़ी नजर आई। हिरा, क्या हुआ? तुम गुज़ील के रिश्ते के सिलसिले में गई थी? उनका बुझा हुआ चेहरा देखकर वो परेशान कुन लहजे में इस्तफसार करने लगी। आपा, बात तो हो गई, वो मान भी गई हैं, मगर मगर क्या? कोई बात नागवार गुजरी है तुम्हें उनकी? उनका हाथ पकड़कर अपनाइयत से गोया हुई। नहीं आपा, बज़ाहिर तो लोग बहुत अच्छे हैं, पुरखलूस, वज़ेदार, मुरव्वत व अखलाक वाले हैं। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई थी और गुज़ील की चॉइस पर रक्श कर रही थी कि उसने आला ख़ानदान का इंतखाब किया है। अतरूबा तो कराची में है, मगर उसकी तस्वीर मैंने एल्बम में देखी। मुझे पहले ही नज़र में वो भा गई। खूबसूरत, सादा और मासूम सी सूरत। ऐसी ही तो बहू मैं चाहती थी, लेकिन जब दूसरी तस्वीरों पर मेरी नज़र पड़ी तो अतरूबा की नानी को देखकर मुझे अपनी आंखों पर धोखे का गुमान गुजरा। वो फिजान की वालदा हैं। उन्होंने आखिरी लफ्ज़ इतनी दिल गिरफ्ती से कहा कि अंदर दाखिल होते गुज़ील के कदम वही रुक गए। दिल के अंदर खुले शगुफे एकदम ही जैसे तूफ़ान की जद में आ गए। फिजान की वालदा? तुमने गौर से देखा था उन्हें? राबिया के लहजे में महसूस की जाने वाली वो कपकपाहट ही थी जिसे महसूस करके गुज़ील ने होंठ बेच लिए थे। हाँ, बल्कि मैं उनकी तस्वीरें साथ ले आई हूँ। देखे, मैंने रूबरू तो उन्हें देखा ही नहीं था। घर में मौजूदा एल्बम में तस्वीर देखी थी। वो हाथ में पकड़ी तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। कांपते हाथों से उन्होंने तस्वीर लेकर देखी और अजियतनाक वक्त के वो होलनाक लम्हे उनकी आंखों में रक्स करने लगे थे। मैं कहती हूँ, इस बदसात औरत को घर में रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, और इसी वक्त इसे तलाक देकर घर से निकाल दे। फिजान, बेहयाई की हद हो गई। दिन दहाड़े पड़ोसन के भाई के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है कार में। ऐसे ही करूँगा अम्मा, ये घर में रखने के काबिल नहीं है। फिजान ने ब्रीफ केस एक तरफ रखते हुए खूनखार लहजे में कहा था। फिजान, मेरी बात सुने, मुझे अम्मा ने भेजा था। अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही थी, उन्होंने ही कहा था जफ़र के साथ कार में बैठकर डॉक्टर को ले आऊँ। राबिया ने उसके खौफनाक अज़ाइम फाँप कर मिन्नत भरे लहजे में कहा। जान गया हूँ मैं तुम्हें, मक्कार औरत। फिजान, मेरी बात सुने, अल्लाह के वास्ते अम्मा आप भी सच बता दें। तुम बीवी मियाँ के मामले में बोलने वाली? मैं कौन? मुझे माफ़ करो बीबी, वो गुस्से से कहकर दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। और फिर फिजान ने अम्मा का कहा कर दिखाया था, उसे धक्के देकर निकाल दिया था। दूसरे दिन तलाकनामा भी भेज दिया था। राबिया के जहन में आखिरी मार का उभर आया था। अतरूबा उनकी मरहूम बेटी की निशानी है, जिसको उन्होंने बड़ी मोहब्बत और चाहत से पाला। बचपन से वहाँ रहने के बायस अपने मामू के बच्चों को देखकर भी उन्हें नानी की बजाय दादी कहने की आदी हो गई है। हिरा बेगम उनके एहसास से बेखबर कहे जा रही थी। एक सरदा भरकर उन्होंने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखा। वाइट चिकन की शॉल की ओर से झांकते चेहरे पर गुजरे माह साल ने खासी तब्दीली की गिरद डाल दी थी। उजला सुनहरा रंग सांवला आ गया था। कभी जो जिस्म सेहतमंद और तवाना हुआ करता था, भड्डियों में बदल चुका था। वो आंखें जिनसे हर वक्त मक्कारी, नफरत, चालबाजी और बुग़्ज़ झलकता था, अब दबीज शीशों की ऐनक के पीछे धुंधली धुंधली नजर आती थी। लेकिन वो ये एक नज़र में ही पहचान गई थी। ये हस्ती सदा उनके सहन पर सवार रही थी। मैंने आते वक्त तक तरूबा का फ़ोटो देखने के लिए एल्बम मांगा था। काश मैं पहले ही मांग लेती तो वहाँ बैठना भी गवारा नहीं करती। मैं अभी कॉल करके मासित कर लूँगी आपा, हमें ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। हिरा बेगम पछतावाओं की ज़द में थी। फैसला कुन लहजे में गोया हुई। नहीं हिरा, हाँ करके इनकार कर देना वाज़ेदार लोगों का शेवा नहीं होता। तुम इनकार नहीं करोगी, लेकिन आपा ये किस तरह मुमकिन है? उन्होंने इस्तजाबिया अंदाज में कहा। मैंने एक अरसे बाद गुज़ील की आंखों में खुशियों के चिराग जलते देखे हैं। किसी लड़की की ख्वाहिश पहली मर्तबा उसके दिल में जागी है। वो इस रिश्ते से अजहद मसरूर है। मैं उसकी मुसर्रत और अमंगों को अपने माजी के दुख की बींट नहीं चढ़ने दूंगी। मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, अपनी खातिर उसकी खुशियाँ खाक नहीं होने दूंगी। वो तड़प कर मजबूत लहजे में गोया हुई थी। गुज़ील को मालूम होगा तो वो कभी नहीं मानेगा। वो लड़की उसकी पसंद है, वो उसे चाहता है, मगर आपकी चाहत के आगे उसकी चाह को वो ठोकर मार देगा। वो आपसे जिस कदर मोहब्बत करता है उसका तसव्वुर आप नहीं कर सकती। मोहब्बत तो वो फूल है जिसकी खुशबू खुद अपने वजूद का एहसास बख्शती है। फिर भला मैं कैसे इस एहसास से बेबहरा रह सकती हूँ?
مجھے معلوم ہے کہ اس کی چاہت اور تمہاری محبت کا قصہ، لیکن محبت اصرار سکھاتی ہے، خود غرض نہیں بناتی۔ محبت کا جواب محبت ہی ہوتا ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو دکھ دینے کا تصور بھی گناہ ہوتا ہے۔ تمہیں میری قسم ہے ہیرا، جو اس راز کو تم نے گزیل پر آشکار کیا وہ خوش رہے گا تو سمجھو میری سانسیں کچھ اور بڑھ جائیں گی۔ آپا، یہ آپ نے کیسے قسم دے دی؟ آپ ہماری محبت کو آزما رہی ہیں۔ نہیں، تم تو بغیر آزمائے ہی میری ہر آزمائش کی کسوٹی پر کھری نکلی ہو۔ یہ تو میرا وہ مان اور فخر ہے جو میں تم پر کرتی آئی ہوں۔ انہوں نے ہیرا بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسرت سے لبریز لہجے میں کہا۔ اگلے ماہ سے رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے، تم ان سے بات کرو کہ ہم فوراً شادی کریں گے۔ اس بار رمضان ہم گزیل کی دلہن کے ساتھ گزاریں گے۔ آپا، ایک مرتبہ پھر سوچ لیں، نہ معلوم کیوں اب دل نہیں مان رہا۔ ہیرا بیگم نے ایک مرتبہ پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طور ہاں کو نہ کرنے کی حق میں نہیں تھیں۔ گزیل خاموشی سے پلٹ آیا تھا، اس کے دل میں جکڑ چلنے لگے تھے۔ اتنا شدید طوفان آیا تھا کہ دل کی بستی کو لمحوں میں تہس نہس کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ کر بے جان انداز میں اپنے بیڈ پر جیسے گر پڑا تھا۔ آفس سے بہت مسرت اپنی بے قراری و بے چینی کو چھپائے وہ گھر آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ممی آج اس کا پرپوزل لے کر حسن کے ہاں گئی تھی۔ اس سمر سے تو اسے آگاہی تھی کہ وہاں سے اس بات میں جواب ملے گا۔ حسن پہلے ہی اوکے کا سگنل دے چکا تھا، لیکن یہی بات ممی کے منہ سے سننے کا اشتیاق اسے پھپھو کے کمرے تک لے آیا تھا۔ مگر جو حقیقت اس کے کانوں تک پہنچی وہ کس قدر کڑوی اور ناقابل برداشت تھی۔ اتروبا، وہ خوابوں کے جزیرے پر رہنے والی خلیلہ و سادہ حسن رکھنے والی کچھ احمق، کچھ معصوم سی لڑکی جس نے اس کے دل پر بھرپور دستک دی اور ساعتوں میں سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ اسے پہلی بار دنیا بہت حسین و پربہار نظر آنے لگی تھی۔ اس کی سنگت میں زندگی کا سفر طویل ہو جانے کی آرزو جاگ اٹھی تھی۔ اب جیسے سارے خواب سیراب بن گئے تھے۔ اتروبا کا تعلق اس کے ان دشمنوں سے تھا جن کو ڈھونڈنے کی صحیح تو اس نے بہت کی، مگر ناکام رہا تھا۔ آج کامیابی ملی تو دل کے درد اور خواہشوں کے قتل سے مشروط ہو کر۔ سوری اتروبا، تمہاری محبت میں خود سے کیے گئے اس کال سے نہیں بھیج سکتا جو میں نے بچپن میں خود سے کیا تھا۔ میں تمہیں اپناؤں گا، ممی اور پھپھو کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، مگر تمہیں بھی واپس جانا ہوگا، اسی حالت میں جس حالت میں مظلوم و بے قصور پھپھو میکے کی دہلیز پر آئی تھی، اور گھر میں یکے بعد دیگر موت کے سناٹے پھیلتے چلے گئے تھے۔ اسے تصور میں اتروبا کو مخاطب کیا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تھوڑی ہے جو جھٹپٹ کر ڈالا۔ اتروبا کی ساس کے ہتھیلی پر سرسوں جمانے چلی ہیں۔ وقت ہی کہاں ہے، یہاں رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں سے شادی کا سندیس آ گیا۔ اماں پھپھو کا پیغام سن کر حیرانی سے بولی، جو آج اسلام آباد سے یہاں اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تھی۔ آج کل تیاری میں کیا وقت لگتا ہے، 2 دن میں سب ہو جاتی ہے، ہر سامان ریڈی میڈ مل جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ جہیز لینے سے منع کر رہے ہیں، صابرہ بولی۔ خالہ اور خاندانی لوگ تو منع کرتے ہی ہیں، لیکن دینے والے تو دے کر چھوڑتے ہیں۔ میں اتنی جلدی شادی کرنے کی قائل نہیں ہوں، کم از کم 1 سال تو بعد رہے تاکہ معلوم ہو کہ ان لوگوں کے اعتبار کیسے ہیں۔ اماں، آپ ملی تو ہیں ان سے، آپ کو پسند بھی آئی تھی گزیل کی والدہ، اور گزیل پھر آپ کو اب کیا شبہ ہے؟ میں تو کہتی ہوں لوگ بہت اچھے ہیں، پھر لڑکا ہیرا ہے، خود کا ذاتی بزنس ہے، فیملی پہ اسد مختصر ہے۔ ہاں یہ تو درست ہے، ماں بیٹے مجھے پسند آئے ہیں، لیکن میں نے یہ بات محسوس کی تھی اتروبا کی ساس مجھے اوپری دل سے مسکرا کر باتیں کرتی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے مجبوراً کر رہی ہوں، اور لڑکے نے تو علاوہ سلام کے مجھ سے کوئی بات ہی نہ کی۔ اماں دل کی خلش زبان پر لے آئی تھی۔ آپ میرے ہاں رکی ہی کتنا ہے؟ صرف 1 ہفتہ، پھر بھی 2 مرتبہ ملاقات کی ان سے۔ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی ہیں؟ کیا مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے؟ کیا میں اتروبا کا برا چاہوں گی؟ صابرہ بیگم سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، روز اسکول میں نتنے لوگوں سے ملتی ہوں، تمہیں پہچان کیوں نہ ہوگی بیٹی؟ جب سے شمسا والا حادثہ گزرا اور فضان ساتھ چھوڑ کر گیا، تب سے دل وہموں سے اندیشوں میں گرا رہتا ہے۔ اب مجھ میں مزید طاقت نہیں ہے دکھ برداشت کرنے کی۔ وہ بیٹے کی جدائی اور بیٹی کی موت یاد کر کے رو پڑی تھی۔ اماں، وہ زخم تو ہم سب کے دل پر تا حیات تازہ رہیں گے، آپ فکر مت کریں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اماں کو دلاسا دیا تھا۔ ضبط غم کتنا ہی کاری ہو، مگر صبر اپنی آبرو کھونے نہ دے، آفتوں میں بھی یقین کی پختگی حوصلوں کو منہدم ہونے نہ دے۔ گزیل پیلس روشنیوں سے منور جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اتروبا رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ صابرہ بیگم کی کوئی بیٹی نہ تھی، حسن اکلوتی اولاد تھا۔ انہوں نے اتروبا کو اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ اماں اس کی جدائی کے دکھ سے مزمل اور نڈھال تھیں۔ پھپھو جان، انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ مسٹرڈ 3 پیس سوٹ میں وہ بہت وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا، انداز حد شاندار۔ اس وقت اسے کمرے میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ دھیمی مسکراہٹ میں سوگواری تھی، آنکھوں میں حس و ملال۔ گزیل، تم اس وقت یہاں؟ تمہیں تو دلہن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ جس چہرے کو آپ نے دیکھنا گوارا نہ کیا، اسے میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ اگر آپ اسے دیکھیں گی تو میں اسے دیکھوں گا۔ وہ ان کے قریب آ کر ضدی اور اڑیل لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم جاؤ، میں صبح دیکھوں گی اسے۔ ابھی کیوں نہیں؟ شادی کے تمام فنکشن سے آپ نے خود کو محروم رکھا، اب بھی آپ نے خود کو قید کر رکھا ہے، چلے میرے ساتھ۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ آج کی شب میں اپنا منحوس سایہ تمہاری بیوی پر نہیں ڈالنا چاہتی۔
ہاں پھر میرا اس سے کوئی پردہ نہیں ہوگا؟ اس کی ضد سے ہار کر بالآخر انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، جسے سن کر گزیل کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں آپ کی ایسی کوئی بے معنی دلیل نہیں سنوں گا، چلیں آپ میرے ساتھ۔ اس نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور زبردستی خوشبوؤں سے مہکتے پھولوں سے آراستہ اپنے بیڈ روم میں لے آیا، جہاں وہ گلاب کی لڑیوں کے درمیان بیٹھ کے وسط میں زردار آنچل میں چہرہ چھپائے گردن جھکائے اس کی منتظر تھی۔ یہ میری اسد عزیز اور پیاری پھپھو جان ہے، سلام کرو انہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ سنبھل کر بیٹھی ہی تھی کہ معان گزیل کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ماشاءاللہ تمہاری دلہن بہت خوبصورت ہے بیٹا، یہ مجھے بھی زبردستی پکڑ کر لایا ہے۔ تمہاری رونمائی کے لیے میں نے گولڈ کا سیٹ منگوایا ہے، وہ صبح دوں گی۔ اس کے سلام کے جواب میں دھیرے سے آنچل ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ محبت سے بولی تھی۔ آپ کی آمد تحفے سے بھی قیمتی ہے پھپھو جان۔ وہ اپنی سی نگاہ خاموش سے چہرہ جھکائے اتروبا پر ڈالتے ہوئے گویا ہوا، جو بڑی سوری قیامت لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی آج پہلی بار اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اسے بڑے ضبط کے مراحل طے کر کے نگاہیں چرائیں تھیں۔ پھپھو چند منٹ بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ تنہائی ملتے ہی اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کپڑے چینج کر کے آؤ، وہ پھپھو کے جانے کے بعد جس بات سے آری سپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ خود وائٹ شلوار سوٹ سے تن کر رکھ چکا تھا، اس کے خلاف توقع سرد و سپاٹ لہجے پر سن سی رہ گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ تم سے مخاطب ہوں میں۔ قریب بیٹھ کر سختی سے اس کا شانہ ہلا کر بولا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا اور جواب میں اس کو ایسی سلگتی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا کہ فوری بھاری بھرکم لہجہ سنبھالتی باتھ روم کی طرف پڑ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ مذاق تھا جو اس نے فون کال پر اظہار محبت کر کے کیا تھا، یا اب وہ اسے ستا رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا بہت سنگین اور دہشت زدہ کر دینے والا تھا۔ وہ پریشان جلدی نائٹ سوٹ پہن کر کمرے میں آئی تو کمرے میں نیم اندھیرا کیا اس کو اپنا منتظر پایا۔ رات کتنی گہری ہو، خواب کی رداؤں پر چاند تاکتے رہنا، اپنا دکھ چھپا کر بھی سکھ کو ہانپتے رہنا، پیار کے اوائل میں پیار کی نشانی پر جو کسی نے دی ہو وہ کانچ کی ہری چوڑی ٹوٹ بھی اگر جائے، آنسوؤں کو آنکھوں سے دور ٹالتے رہنا، کچی عمر میں اپنی ڈائری میں رکھیں جو تتلیاں گلابی وہ نکالتے رہنا، خود وجود کو اپنے دوسروں کی مرضی کے سنگ ڈھالتے رہنا، لڑکیوں کی فطرت ہے دکھ سنبھالتے رہنا۔ زندگی بے کشش و بے رنگ ہو گئی تھی۔ اس شخص کے حوالے سے جتنے سہانے سپنے اس نے دیکھے تھے ان کی تعبیریں بڑی بھیانک اور ڈراؤنی نکلی تھیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا اور اس نے بیرونی دنیا سے اس کا رشتہ منتقل کر دیا تھا۔ نہ وہ کسی سے مل سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے آتا تھا۔ ولیمے والے دن سب گھر والوں سے آخری ملاقات ہوئی تھی، پھر نامعلوم اس نے کیا چکر باہر کے باہر چلایا تھا کہ کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا، حتیٰ کہ صابرہ خالہ یا حسن نے بھی کال تک نہ کی تھی۔ 1 ہفتے کی خاموش تنہائی نے اسے متوحش کر ڈالا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر آفس میں رہتا، گھر میں امی کا رویہ بھی سرد و بیزار کن تھا۔ پھپھو زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، ان کے پاس جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ بلائی سی وہ ادھر سے ادھر گھومتی، زیادہ دل گھبراتا تو رونے لگتی۔ گزیل آفس سے واپس آ کر زیادہ وقت ماں اور پھپھو کے پاس گزارتا، اسے وہ خود تنہائی و خاموشی کی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ اس رات اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ بول اٹھی۔ آخر آپ کس کا انتقام لے رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ کو میری شکل سے نفرت ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی؟ ممی مجھ سے بیزار رہتی ہیں، جب میں اتنی ہی ناقابل برداشت قابل نفرت تھی تو کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا؟ میں تنگ آ گئی ہوں، یہ تنہائی و خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بیڈ پر اسے دراز ہوتے دیکھ کر روحان سے لہجے میں بولی۔ برداشت نہیں ہوتی تو چلی جاؤ یہاں سے، جواباً وہ گھرا کر بولا تھا۔ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے بتائیں تو صحیح، کل تمہیں گھر پہنچا دوں گا، اب خاموشی سے سو جاؤ۔ اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا۔ اتروبا کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر نائٹ لیمپ آن کر دیا۔ اتروبا اپنے اندر بے نام سی تھکن اور بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ خاصی جد و جہد کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ ابھی وہ پوری طرح نیند میں ڈوبی نہیں تھی، نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر جھکا ہوا ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی گہری اور گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ دمکتا ہوا مضبوط ہاتھ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہرا تو اس کی تمام غنودگی ہرن ہو گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، نگاہوں کے سامنے گزیل کا چہرہ تھا۔ اف! اس نے بکھلا کر اٹھنا چاہا مگر اس نے اسے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ وجیحہ چہرے پر صفاقی آنکھوں سے چھلکتی وحشت و درندگی، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ انسانیت سے رشتہ توڑ بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، اپنی نانی جان سے جا کر پوچھنا، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے عزائم جان کر وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ اکثر بڑوں کی زیادتیوں کی سزا چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی ہے، تم بھی اپنے بڑوں کی غلطیوں کا تاوان ادا کرو گی۔ پھپھو کو دیکھا تم نے؟ سوکھی لکڑی کی مانند، وہ پیدائشی ایسی نہیں تھی، ان کے حسن کا ایک عالم میں چرچا تھا۔
اسے ایپ بنایا تمہارے ماموں نے تمہاری نانی کی منشا پر، لیکن میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میرا انتقام ہے، خود سے کیا گیا عہد ہے۔ اس پر ناقابل یقین انکشاف ہوا تھا، مگر یہ وقت حیرانی ظاہر کرنے اس پتھر دل انسان سے معافی تلافی کا نہیں تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں درندہ بن گیا تھا، اور درندے کب کسی کی سنتے ہیں۔ وہ چکنی مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے پھسل پھسل جا رہی تھی۔ اسے خود کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر ڈالی تھی۔ یہی لمحات اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ اپنے بڑوں کی زیادتی کی تلافی وہ اس بھیانک انداز میں تو کرنے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ اسی کشمکش میں وہ بیڈ سے دور جا گری تھی، اور یہ لمحہ اسے غیبی امداد محسوس ہوا، قبل اس کے کہ وہ بیڈ سے اتر کر اس پر قابو پاتا۔ اس کے جسم میں گویا بجلیاں سے بر گئیں۔ وہ متوحش انداز میں دروازہ کھول کر باہر بھاگ لی تھی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں پہنچی تھی۔ بہو، کیا ہوا؟ یہ کیا حالت؟ پھپھو 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 مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ ان سے لپٹی ہوئی خوف سے تھر تھر کھانپتی دہشت زدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اسی پر گسیل اندر داخل ہوا تھا، بالکل نارمل انداز میں۔ گسیل، یہ کیا حالت بنائی ہے پھپھو کی؟ گسیل، یہ کیا حالت بنائی ہے بہو کی؟ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ انہوں نے خود سے لپٹی کانپتی ہوئی اتروبا کی سمت اشارہ کر کے استجابیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ اتروبا آ کر ان سے لپٹی تھی۔ وہ سخت پریشان تھی۔ لائٹ پنک نائٹی میں بکھرے بال، زرد چہرہ، سلیپر سے بے نیاز پاؤں لیا جس میں دہشت زدہ انداز میں آ کر ان سے لپٹی تھی۔ اسے ظاہر تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ سوتے میں ڈر گئی ہے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ اس وقت وہ بہت نرم خو اور بے حد مہذب بنا ہوا تھا۔ اتروبا، کیا سچ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟ یہ احمق ہے، میرے علاوہ آپ کی بھی نیند خراب کی ہے اس نے، اس لیے کہتا ہوں دروازہ بند کر کے سویا کریں کمرے کا۔ میری کوئی نیند خراب نہیں ہوئی، میں تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی ہوں ابھی۔ اتروبا، چلو یار، اب پھپھو آرام کریں گی، مجھے بھی آفس جانا ہے۔ بہت پیار سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن ہاتھ تھامنے میں جو سختی اور تنبیہ تھی اس نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، میں پھپھو کے پاس سوں گی۔ وہ دوبارہ ان سے شدت سے لپٹ کر بہتے آنسوں کے درمیان بول پڑی۔ کیوں ڈسٹرب کرتی ہو پھپھو کو؟ تمہارا احمقانہ پن کب ختم ہوگا؟ اس بار وہ اپنے مصنوعی سرد و کرخت لہجے میں ڈپٹ کر بولا۔ میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی، چھوڑ دو آج کی رات اسے یہاں، سونے دو۔ ان کی جہان دیدہ نگاہوں نے گسیل کی نگاہوں اور اتروبا کی خوف زدگی سے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ پھپھو جان، آپ اس ٹوپٹ کی حمایت کر رہی ہیں؟ تمہاری بیوی پر کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی مرضی سے میرے پاس کچھ وقت گزار لے؟ انہوں نے جان کر ایسی بات کہی تھی۔ ان کی خاطر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتی تھی۔ اب اتروبا کے بے حد اصرار پر انہیں دروازہ لاک کرنا پڑا۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ خاصی دیر کے بعد اس کی دہشت کم ہوئی۔ ان کے بے حد تسلی دلانے کے بعد اس نے وہ حقیقت سنا ڈالی تھی جس کے متعلق وہ سمجھتی تھی کہ گسیل لا علم ہے۔ یہ انکشاف انہیں ہراساں کر گیا تھا۔ وہ رات اس نے ان کے پاس سوتے جاگتے گزاری۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ بخار کی حدت سے نیم بے ہوش تھی۔ خوف و دہشت نے اسے بیمار کر ڈالا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی گسیل تم اس قدر ظالم و شفاق نکلو گے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ گسیل سے افسردگی سے مخاطب ہوئی۔ پھپھو جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بنو مت، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہی ہوں۔ ظلم کا جواب ظلم کبھی نہیں ہوتا۔ پھر تمہیں اجازت کس نے دی کہ تم میری کہانی دہراؤ؟ آپا، کیا بات ہوئی ہے؟ ہیرا بیگم جو اصل بات سے لا علم تھی حیرانی سے استفسار کرنے لگی، اور انہوں نے اتروبا کی زبانی معلوم ہونے والی ساری کہانی انہیں سنا ڈالی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ گسیل، اتنی صفاقی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ممی، ظالم کا ظلم برداشت کرنے والا بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ میرا عہد ہے، پھپھو کی زندگی خراب کرنے والے کو میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تم سے کب کہا کہ تم وحشت و درندگی میں کسی کا مقابلہ کرو؟ پھر اس بے گناہ لڑکی کا کیا قصور جسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے ہو؟ کسی کی سزا دوسرے بے گناہ کو دینا انصاف و انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ تمہاری نادانی اور ناسمجھی سمجھ کر اس بات کو معاف کر رہی ہوں، مگر مجھ سے وعدہ کرو تم آئندہ اتروبا کو اس نیت سے دیکھو گے بھی نہیں۔ نہیں پھپھو جان، آپ مجھ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لے سکتی۔ یہ میرے عہد، میری انا، میری حمیت پر کاری ضرب ہے جسے میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا سنجیدگی و قطعیت سے بولا تھا۔ پھر میرا تمہارا تعلق بھی ختم۔ میں اس کو لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ کم از کم میں صرف اتنا ہی تمہارے انتقامی عہد کی تسکین کے لیے کر سکتی ہوں، مگر ایک اور رابعہ کو زندہ درگود ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے لہجے کی قطعیت و ضد دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی اور اپنی بات کے اختتام پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہیرا بیگم بھی معاملے کی سنگینی پر ششدر رہ گئی تھی۔ پھپھو جان، پلیز آپ روئیں مت۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، جو آپ زندگی گزاری ہیں، ویسی زندگی اس ظالم عورت کی لاڈلی چہیتی گزارے گی تو اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوگا۔ پھر کبھی کوئی اس طرح کے الزام تراش کر بیویوں کو بدنام کر امی کے غار میں نہیں دھکیل سکے گا۔ نہیں، اس طرح یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ میرا بدلہ لینے کے لیے تم اس معصوم لڑکی کو انتقام کا نشانہ بناؤ گے، پھر کبھی اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور درندہ سامنے آ جائے گا۔ انتقام اور بدلے کا یہ لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے اور اگر تم مجھے یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری قسم ہے اس مظلوم لڑکی کو تم ایک تھپڑ تک بھی نہیں لگاؤ گے۔
آپ کیوں اس لڑکی کی حمایت لے رہی ہیں؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. میرا منصف وہ ہے، میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا، اس لیے تمہیں میرے معاملے میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اور ہیرا تم بھی اپنا رویہ چینج کرو. تم نے ایک دن بھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کیا. اب ختم کرو یہ سرد مہری. جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھ پر گزر گیا. گزیل کے بعد وہ ہیرا بیگم سے مخاطب ہوئی تھی. آپا خدا گواہ ہے، اس کو میں بہت چاہت و خلوص سے اپنانے گئی تھی، مگر آپ کے معاملے میں میرے دل سے اس کی قدر و محبت سرد کر ڈالی ہے، ورنہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ہی محبت ہے. اس کی خاموشی، خدمت گزاری اور خلوص نے میرا دل مو لیا ہے. گسیل اٹھو، جا کر بہو کو دیکھو، وہ صبح سے بھوکی ہے، خوف اور فکر سے بیمار پڑ گئی ہے. وہ اسے حکمیہ لہجے میں بولی. سوری پھپھو جان، اب اتنی جلدی خود پر قابو نہیں پا سکتا. آپ کی بات قبول کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا، اور پلیز اس وقت تک اسے میرے سامنے مت آنے دیجیے گا. اٹھ کر دب دب کرتا وہاں سے چلا گیا تھا. رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور نور کی چادر ہر سو تن گئی تھی. اب اتروبا کا سارا وقت پھپھو کے ساتھ گزرتا تھا. حقیقت جاننے کے بعد تو وہ نہ کردہ جرم کے احساس میں خود بھی مبتلا ہو گئی تھی. دادی جان کے اس قدر شفاق اور سنگ دل ہونے کا اسے ملال اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا تھا. ہیرا بیگم نے بھی خاموش و لا تعلقی کی دیوار گرا دی تھی. ان کی محبت و شفقت حد سے سوا تھی. وہ پیاروں سچے خلوص کے موتیوں سے اپنے دامن اور آنچل کو بھر رہی تھی. دکھ تھا تو اس ستمگر ہر جائی شخص کے رویے کا تھا، جس نے اپنے حوالے سے اسے سنہرے رو پہلے خواب دکھا کر اپنے نام سے منسوب کر کے ایسا بدلا تھا کہ محبت و وفا پر اس کا یقین متجلل کر کے اس کی دنیا بدل کر رکھ گیا تھا. رمضان کی آمد سے ایک ہفتے قبل ہی وہ بزنس ٹور پر ٹورنٹو چلا گیا تھا. جانے سے قبل وہ اس کے پاس آیا تھا، لیکن وہ خوف و ہراس کے غلبے سے آزاد نہیں ہوئی تھی. اسے سامنے دیکھ کر خوف سے اس کی وہی حالت ہونے لگی. اسے قریب آتے دیکھ کر چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی. رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے تھے. وہ بڑی تندھی سے عبادت و تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھی. پہلی دفعہ اس بار اس نے پھپھو اور ممی کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا تھا. دل کے ایک گوشے میں سکون و طمانینت تھی. اس روز وہ افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول چائے بنا کر ہیرا بیگم کو دینے ان کے کمرے میں آئی تو وہاں پھیلی دل آویز مہک نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلچل مچا دی تھی. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا تو وہ خوشبوؤں میں بسا ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. ٹرالی پر رکھے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے، پلکیں جھک گئی تھیں. بمشکل اس نے انہیں چائے سرو کی تھی، اور اس دوران خامار آلود نگاہوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی. پھپھو اس کے نور کے بارے میں پوچھ رہی تھی، پھپھو اس کے ٹور کے بارے میں پوچھ رہی تھی. اتنی کمزور ہو گئی ہے. اس نے کپ اور سوسر اس کی طرف بڑھائی تو کانپتے ہاتھ جیسے جلتے رنگ بچانے لگے تھے. وہ شوخی و شائستگی سے اتروبا سے مخاطب ہوا تھا. جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی. اتروبا، گزیل کے کپڑے نکال دو، وہ عشاء کی نماز ادا کرنے جائے گا. پھپھو جان، میں ان کے کپڑے پریس کر کے کمرے میں اسی وقت ہینگ کر کے آئی تھی جب وہ آپ کے ساتھ چائے پی رہے تھے. اس نے بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے جواب دیا تھا. بہو، وہ 3 ہفتے بعد پردیس سے آیا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہوگی. جاؤ، جا کر اس سے ملو، بات چیت کرو. بھلا اس طرح تمہارا اس سے لہتا رہنا کب تک چل سکتا ہے؟ پھپھو جان پلیز، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، مجھے ان سے خوف آتا ہے. اس رات میں نے ان کا وہ روپ دیکھا جیسے شاید میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی. میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مگر خدا را مجھے یہ مت کہیے گا. وہ ان کے سینے سے لپٹ کر رو دی تھی. تمہارا خوف، تمہارا دکھ میں سمجھ رہی ہوں بیٹا. جب انسان ایک مرتبہ سانپ کے ڈسنے سے بچ جاتا ہے تو وہ پھر اس رسی سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے. میرا یقین کرو، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، نادم ہے. وہ معاف کر دو اسے. جب کوئی اپنی غلطی صدقے دل سے مان لیتا ہے تو اسے معاف کر دینا بھی ایک قسمت ہے. لیکن پھپھو، مجھ پر اعتماد کرو. گزیل، آؤ لے جاؤ اپنی امانت. وہ اس کے دروازے کی طرف دیکھ کر بولے، جہاں سے وائٹ کلف شدہ سوٹ میں سر پر جالی کی ٹوپی پہنے گزیل کو آتے دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. سوری اتروبا، سچ مچ میں بہک گیا تھا. بدلے کی آگ تو شاید جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تپش اور جلا کر خاک کر دینے والی ہے. اسی آگ میں جل کر اور انسانیت کی سطح سے گر کر میں وہ حیوانی فیل کرنے چلا تھا جس کی معافی شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نہ ملتی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی اور محبت سے بولا. ایک عرصے بعد اس کے لہجے میں وہ محبت اور اپنائیت جاگی تھی. اس کی آنکھوں میں وفا کی چمک تھی. چاہت کی مہک ہر سو پھیل گئی تھی. پھپھو جان بہانے سے کمرے سے چلی گئی تھی. وہ متواتر آنسو بہا رہی تھی. معاف کر دو نا پلیز. اب میں بہت خوار ہو کر آ رہا ہوں. تم سے دور ہو کر مجھے احساس ہوا میں تم سے بچھڑ کر ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. اتنا عرصہ تم سے دور رہ کر میں نے خود کو اذیت ہی دی ہے. پلیز اب تم مجھے مزید کسی امتحان میں مت ڈالنا. بڑی چاہت سے تمہیں میں نے پایا ہے. وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوا چاہت سے لبریز لہجے میں بولا. وہ خاموش نہیں ہوئی تھی. آنسو بن بہائے مہمانوں کی طرح وارد ہوئے جا رہے تھے. ناراضگی ختم کر دو یار. اچھا سنو، تمہارے لیے ونڈرفل سرپرائز ہے. اس کی بیگی بیگی آنکھوں میں جاگتا ہوا معنی خیز لہجے میں بولا تو بے اختیار سے انداز میں اتروبا نے اس کی سمت دیکھا. لیکن اس وقت اس کی نگاہوں میں محبت کی کچھ ایسی تپش اور فراق کی کچھ ایسی روشنی لشکاریں مار رہی تھی کہ اس نے فوراً نگاہیں جھکا لیں. دل دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا. پھپھو جان کے کمرے کا قبضہ ختم کرو. چلو آؤ. کچھ بولو کہ نہیں؟ ابھی تک ناراض ہو؟ گزیل نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی و ملائمیت سے پوچھا تھا.
نہیں، جو کچھ آپ سے سرزد ہوا وہ آپ کے جنون کا تقاضا بھی تھا، اور محبت کی قوت بھی۔ آپ نے درست کہا تھا، کبھی کبھی بڑوں کی غلطی چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی ہے، لیکن شاید ان سے کہیں کوئی جانے انجانے میں نیکی کی کوئی کرن بھی روشن ہوئی تھی، جس کی طاقت نے مجھے بچا لیا۔ وہ رنجیدگی سے مخاطب ہوئی تھی۔ شکر ہے تم نے خاموشی تو توڑی۔ میرے دل پر، میرے ضمیر پر ایک بوجھ ہے، جب تک وہ بوجھ ختم نہیں ہوگا میں سچی مسرتیں کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ کیسا بوجھ؟ دادی جان، کیا اس قدر صفاق و سنگ دل ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میرے اندر اکثر گونجتا رہتا ہے، مگر اب اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ میرا دل جو ہر لمحہ ان سے ملنے، ان کو دیکھنے کو تڑپتا رہتا تھا، اس عرصے میں مجھے ان کی یاد ایک مرتبہ بھی نہیں آئی۔ مجھے ان سے تعلق پر ہی ندامت محسوس ہونے لگی۔ بھلا ایک پیار کرنے والے بھی ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں؟ اس کے زردہ لہجے میں تعصب اور دکھ کی گہری چھاپ تھی۔ اس جہاں میں جو دکھ بانٹتا ہے وہ پاتا بھی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے جب ہم خود کو ذرا بھی طاقتور محسوس کرتے ہی کسی کمزور پر مظالم ڈھالے میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ گزیر، جماعت کھڑی ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، جلدی کرو، تمہاری بیوی یہی ہے، رات کو جی بھر کر باتیں کر لینا۔ پھپھو نے اندر آتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ پھپھو جان، آپ نے میری بیوی پر بہت دنوں تک قبضہ جما لیا، مہربانی کر کے اب اسے واپس کر دیں۔ اس نے شرارت سے تروبا کے گل رنگ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے نماز سے فارغ ہو کر آؤ، پھر تم سے پوچھوں گی، جواباً وہ ہنس کر بولی تھی۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق کچن صاف کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد لابی سے باہر آئی تو اسے گھر میں چہل پہل سی محسوس ہوئی۔ لیونگ روم سے جانی پہچانی آوازیں اس کے سماعت سے ٹکرائیں تو وہ بے قرار سی ہو کر اس طرف بڑھی تھی۔ دروازے کے باہر اس کے قدم اندر کا منظر دیکھ کر گویا ساکت ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر سب جمع تھے۔ سامنے صوفے پر دادی جان پھپھو کو سینے سے لگائے روتے ہوئے معافیاں مانگ رہی تھیں۔ صابرہ، خالہ، حسن، ممی سب اندر موجود تھے۔ میں کام گھٹیا عورت بن گئی تھی بیٹی، وہ کمزور اور تنگ دل عورت جو بہو تو بڑے ارمانوں سے گھر لے کر آتی ہے لیکن پھر خود ہی اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ فیضان میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں پہلی اولاد سے دلی طور پر قریب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کی شراکت قطعی برداشت نہیں کرتی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ فیضان جو آفس سے آنے کے بعد زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزارتا تھا، میں کمرے میں انتظار کرتی رہتی اور وہ تمہارے پاس چلا جاتا۔ روز بروز تمہاری طرف بڑھتی اس کی توجہ مجھے تم سے خود بخود بدظن و متفر کرتی گئی، اور میرے اندر بغض و عناد کی جڑیں رفتہ رفتہ چند دنوں میں ہی تناور درخت بن گئی، اور پھر میں نے روایتی ساس کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ فیضان فطرتاً وہمی اور شکی طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے اس کی طبیعت سے فائدہ اٹھایا، آخرکار وہ تمہاری طرف سے میری طرف لوٹ آیا، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں خوش ہو گئی کہ بیٹا بہو کے حسن کے جال سے نکل آیا ہے، لیکن پھر نامعلوم کس طرح وہ دوبارہ تمہاری طرف راغب ہو گیا اور اس نے گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی بات مجھے ظالم بنا گئی۔ بہو مجھ سے بیٹے کو چھین کر لے جائے، یہ کس طرح ممکن تھا؟ میں نے پھر فیضان کے کان بننا شروع کیے، اور اس مرتبہ وقت میرے ساتھ تھا۔ میں جو اسے بتاتی گئی وہ اسے سچ محسوس ہونے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ زخمی انا والا بے رحم مرد بن گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی بے وفا اور بد فطرت عورت کو فوراً طلاق دے دو، اور اس نے یہی کیا۔ دادی جان نے دوپٹے کے پلو میں چہرہ چھپا کر پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے وہ کر ڈالا جس کی میں نے اسے ترغیب دی تھی۔ میں اس وقت کتنی ظالم بن گئی تھی۔ پھر مجھے بھی کہاں سکون ملا، اس لیے کہ انصاف کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہے، اس کی لاٹھی جب اٹھتی ہے تو بے آواز ہوتی ہے۔ فراز نے نامعلوم کا فیضان کو بتایا کہ تم بہت پردہ دار اور باحیا عورت ہو۔ اس دن میرے کہنے پر ہی وہ ڈاکٹر کو لینے کار میں اس کے ساتھ گئی تھی۔ پھر میرے مال کا صلہ مجھے ملنا شروع ہو گیا۔ فیضان کے اعتماد کے شیشے پر میری طرف سے ایسی ضرب لگی کہ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہاسپٹل میں ملا تو اس نے کہا کہ مجھے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم اسے معاف نہیں کر دیتی۔ آخری وقت تک اس کے لبوں پر تمہارا نام تھا۔ بہو، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ چھوٹے کی شادی کی۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا بہو کیسی ہوتی ہے۔ تمہاری قدر مجھے جب محسوس ہوئی، شمسا کی شادی ہوئی تو اس کا میاں اس قدر شکی و وہمی نکلا کہ خامخواہ شک کی تیز آگ میں میری بیٹی کو سنجلا کر مار ڈالا، اور شکی القلب اس قدر کہ اپنی بیٹی کو کبھی اپنا خون مارنے سے انکار کر دیا۔ اپنے گناہوں کی سزا میں نے تنہا نہیں بھگتی، میرے بے گناہ بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ کر اپنی زندگی گوا بیٹھے ہیں۔ اماں، میں نے معاف کر دیا، آپ کو بھی اور فیضان کو بھی۔ میری قسمت میں ایسے ہی اندھیرے لکھے تھے، پھپھو جان نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بہو، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، لیکن تم ایسی غائب ہوئی کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ اب تقدیر کو مجھ پر رحم آیا کہ گزیل بیٹے نے مجھے سب کچھ بتایا۔ میں نے اس سے بھی معافی مانگی، ورنہ میرے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا۔ دادی جان، اس سے مزید دوری برداشت نہیں ہوئی، وہ بھاگتے ہوئے آ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے شدت سے لپٹا لیا۔ تمام شکوے شکایت دور ہوئیں تو ماحول میں محبت اور پیار کے رنگ روشن ہو گئے تھے۔ خدا کسی کو بھی ایسی چالاک ساس نہ دے۔ اپنی شادی کے بعد تو ایسی غائب ہوئیں کہ بھائی تک کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کتنے مشکلوں سے ممانی جان کو منایا۔ خدا ایسی چالاک سسٹر کسی کو نہ دے۔ اپنی شادی کے بعد تو ایسی غائب ہوئی کہ بھائی تک کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کتنی مشکلوں سے ممانی جان کو منایا، ورنہ وہ تو ردا کی شادی مجھ سے کرنے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ حسن شکایتی لہجے میں مخاطب ہوا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ مسرت آمیز لہجے میں بولی۔ ہاں، چھوٹی بہو بھی ٹھیک کہتی ہے، میرے رویے نے بھی اسے گستاخ بنا ڈالا تھا۔
اماں بڑے اپنے رویے درست رکھیں تو چھوٹے بھی جرت نہیں کرتے گستاخی کرنے کی. ہاں سب بڑوں کو اپنا دماغ اور ذہن وسیع رکھنا چاہیے، وہ اسے لپٹاتے ہوئے بولی تھی. رہتی ہے ساتھ ساتھ کوئی خوشگوار یاد، تجھ سے بچھڑ کے تیری رفاقت نہیں گئی. آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے. وہ کمرے میں آنے کے بعد اسے خود سے قریب کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا. نہیں، آج جاگنے کی رات ہے، ہم خوب عبادت کریں گے. شوہر بھی کی خدمت بھی ثواب کا کام ہے. ہم تینوں مل کر عبادت کریں گے. پرسوں کی رات خالہ صابرہ کی طرف جائیں گے، وہاں اماں جان کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. اس کی قربت، اس کی نگاہوں سے ٹپکتا قرب وہ بے تابانہ بول رہی تھی. اس وقت صرف اپنی باتیں کرو یار، میری بے چینی اور بے تابیوں کے قصے نہیں سنوں گی، اس نے جذباتی لہجے میں کہا. ابھی نہیں، عید کے بعد. عید میں دن ہی کتنے ہیں، اب انتظار اور نہیں. اس نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا. ہم عید کہاں منائیں گے، یہاں یا کراچی میں؟ جہاں تم کہو، اس سے مخمول لہجے میں کہا. اتروبا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. محبت کے سارے رنگ کچھ دن بعد آنے والی عید کی خوشیوں میں جگمگا رہے تھے. سچا ساتھی، مخلص اور چاہنے والے جیون ساتھی کی رفاقت نے اس کے رخساروں پر چاہت کے کبھی نہ مر جانے والے گلاب کھلا دیے تھے. ختم شد. جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی، کون سا کریکٹر اچھا لگا، کون سا برا لگا. آپ لوگوں کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی. جی تو ناول کا نام تھا نکھر گئے ہیں گلاب سارے، بائی مرحومہ اقرا صغیر احمد. امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ریالٹی کے بہت قریب سٹوری تھی، اور واقعی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہو کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک سب کو ہدایت دیں. رشتے بہت ہی خوبصورت چیز ہیں. اگر ہم کچھ ساس کی طرف سے کمپرومائز ہو جائے، کچھ بہو کی طرف سے کمپرومائز ہو جائے، مطلب صرف یہی رشتہ نہیں، ہر رشتے میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں تو رشتے بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی کہانی اچھی لگی ہوگی. لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی تو میں کرتے رہیں اور اگلا بندہ بھی تو میں کرتا رہے تو رشتے خراب ہی ہوتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار اگلے کی غلطی کو نظر انداز کر دیں، کبھی کبھار اگلا آپ کی غلطی کو نظر انداز کر دے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور شک جو ہے نا بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس گندی بیماری سے محفوظ رکھے. امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا، جو کہ آج کل آپ لوگ بالکل نہیں دے رہے. تو چلے ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے. جی تو چلے ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے محمد طفیل کا کمنٹ ہے. السلام علیکم آپی جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت اچھا سبق تھا. سچ کہتے ہیں ہمیشہ بیٹی اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے اور ان کو بری نظروں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور عورت کا تو مطلب ہی چھپی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جو قرآن مجید ہے، کتنی ہمارے لیے پاک کتاب ہے ہماری، تو اسے بھی ہم غلاف چڑھاتے ہیں کہ وہ مقدس کتاب ہے، اسے بھی ہم کور کرتے ہیں. تو عورت بھی اتنی ہی مقدس ہے، اتنی ہی پاک ہے، اس سے بھی حکم ہے کہ وہ پردہ کرے. اور عورت کا تو مطلب ہی چھپی ہوئی ہے. تو اللہ پاک سب کے عورتوں کے نصیب اچھے کرے، سب کو بری نظر سے محفوظ رکھے اور سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ محمد طفیل. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا. تھینک یو ویری مچ. دین عارفہ کہہ رہی ہیں سپرنگ بورن. تھینک یو ویری مچ عارفہ. دین ویسے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی، مجھے برتھ ڈے وش کی. تو تھینک یو ویری مچ آل آف یو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آگے بھی آپ سب کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. ٹھیک ہے جی. دین منبن، یہ کیا ہے منبن؟ کیا آئیڈیا؟ سوری، آئی ایم ریئلی سوری بٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن ناول از گڈ اینڈ آئی انجوائڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. زینب صغیر کہہ رہی ہے نائس. تھینک یو زینب. ناول اچھا لگ رہا ہے، انٹرسٹنگ ہوگا. اس کا نیم کیا ہے؟ ہانیہ عالم کہہ رہی ہیں. ہانیہ عالم، اس ناول کا نیم ہے جان عشقم بائی اریج شاہ. آپ سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دین مبشرہ باسط کہہ رہی ہیں ہیپی برتھ ڈے ڈیئر. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ مبشرہ. آگے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مسز شہزاد کہہ رہی ہیں ہیپی برتھ ڈے ڈیئر. تھینک یو ویری مچ. مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی. تھینک یو ویری مچ. دین آفتاب علی کہہ رہے ہیں بہت اچھا ناول ہے، ایسے ناول سٹوری اپلوڈ کریں آپ. تھینک یو ویری مچ آفتاب علی. آپ کو پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا.
वोशी मुनव्वर ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शदाब कुरैशी कह रहे हैं सुपर, थैंक यू वेरी मच शदाब कुरैशी। गौसिया ख़ान कह रही हैं ज़बरदस्त स्टोरी, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। आयतिन सारी कह रही हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू वेरी मच आयतिन सारी। हारिस ख़ान कह रहे हैं ज़बरदस्त आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस ख़ान। दैन समरा अरशद कह रही हैं मुबारक हो आपको, थैंक यू वेरी मच समरा। ईगल G4Q कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। काफ़ी अर्से बाद आई हैं आप, कहाँ गायब हो गई थी। दैन अलीज़ा कह रही हैं, अलीज़ा ख़ान कह रही हैं सालगिरह मुबारक, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप उदास होना भूल जाए, बहुत बहुत मुबारक हो, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा फॉर योर विशेस। बहुत अच्छी दुआ दी है आपने। आगे भी आप लोगों की राय का आप लोगों की राय का मेरा रटाया जुमला निकल गया। आपकी दुआएं मुझे हमेशा चाहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दैन रॉकिंग मिनी कह रहे हैं नॉवल इतना अच्छा नहीं था, आपने वॉइस ओवर से अट्रैक्टिव बनाया है। राइटर ने बिला वजह स्टोरी में इतनी डिटेल्स दी है, और अनाया की स्टोरी तो अजीब सी है, राइटर को ख़ुद नहीं पता क्या लिख रही है। नहीं भैया स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है स्टोरी, मेरा पर्सनल फेवरेट नावल है। और अनाया की स्टोरी अजीब क्यों है? अनाया की स्टोरी में जो मेन चीज़ है वो अनाया और शनावर का कपल बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो स्टोरी बहुत पसंद है। वैसे अपना अपना ओपिनियन होता है, आप मैं आपका ओपिनियन मानती हूँ, आपको नहीं अच्छा लगा होगा, बट थैंक यू वेरी मच, आपको वॉइस ओवर अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हारिस ख़ान कह रहे हैं प्यारी आप भी हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक आपको सदा आबाद रखे, आमीन। बहुत बहुत कामयाबी मिले, आमीन। सेहत ज़िंदगी मिले, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच हारिस ख़ान फॉर योर ब्यूटीफुल विशेस। देन आरती कह रही हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच। देन हु गुज्जर, यही है ना, मुझे डिटेल नहीं पता चल रहा कि क्या लिखा हुआ है। अल्लाह आपको सेहत सुकून वाली ज़िंदगी दे, आपको तमाम खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच। दैन तानिया आबिद कह रही हैं बेस्ट नावल, थैंक यू वेरी मच तानिया। वेस्टिड कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे आप भी, थैंक यू वेरी मच। ऐना कह रही हैं, ऐना मेमून हैप्पी बर्थडे डियर, थैंक यू वेरी मच ऐना। फ़रा यासिर कह रही हैं टाइम वेस्ट, पिछला कमेंट आ गया लेकिन ये नावल बहुत अच्छा था। जी तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का नावल हमारा पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। आप आज की स्टोरी एंजॉय करें, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।